خیالوں میں تیرا چاند سفید کر چمکے. آپ کو کیا کہنا ہے؟ خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ سبحان اللہ. یوں خیالوں میں تیرا چاند سفید کر چمکے جس طرح چاندنی راتوں میں سمندر چمکے. اور سارے عالم میں ایک ایسا ہنسی گزرا ہے. سارے عالم میں ایک ایسا ہنسی گزرا ہے جسم چادر میں چھپا لے تو وہ چادر چمکے. سبحان اللہ. سارے عالم میں ایک ایسا ہنسی گزرا ہے. سارے عالم میں ایک ایسا ہنسی گزرا ہے جسم چادر میں چھپا لے تو وہ چادر چمکے. اور آپ کا نام محمد بھی ہے کتنا پیارا. آپ کا نام محمد بھی ہے کتنا پیارا. لکھ دیا جائے تو کاغذ کا مقدر چمکے. آپ کا نام محمد بھی ہے کتنا پیارا. لکھ دیا جائے تو کاغذ کا مقدر چمکے. یوں خیالوں میں تیرا چاند سفید کر چمکے جس طرح چاندنی راتوں میں سمندر چمکے. سارے عالم میں ایک ایسا ہنسی گزرا ہے. سارے عالم میں ایک ایسا ہنسی گزرا ہے جسم چادر میں چھپا لے تو وہ چادر چمکے. جسم چادر میں چھپا لے تو وہ چادر چمکے. اور آپ کا نام محمد بھی ہے کتنا پیارا. آپ کا نام محمد بھی ہے کتنا پیارا. لکھ دیا جائے تو کاغذ کا مقدر چمکے. لکھ دیا جائے تو کاغذ کا مقدر چمکے. اب آئیے مقامی مقرری حضرت علامہ مولانا خطیب اہل سنت پیر محمد شاہ نواز رضوی القادری صاحب قبلہ امام مسجد معراج ڈیرہ بندہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اپنے بلبلے انگیز کتاب سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے گفتگو شنیس سے پیشتر دونوں عالم کے مالک و مختار آقا نامدار مدنی تاجدار شہنشاہ بابقار نائب پروردگار مولائے کبار تمام نبیوں کے سردار ہم گنہگاروں کے غمخوار شافع روز شمار گلشن ہستی کے ولی فصل بہار کے دربار گوہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ ہم تمامی حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو مقامی علماء کرام اسٹیج میں کرسیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ادباً گزارش کی جاتی ہے کہ اسٹیج میں آ جائیں. حضرات محترم عاشقوں نے تو اپنے اپنے انداز میں بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں خراج عقیدت پیش کی ہے. ایک عاشق رسول کہتا ہے, محبت سے سماعت کریں, کہ زمین کے اندر عذاب کیسا, زمین کے اندر عذاب کیسا, وہاں تو حکومت نبی کی ہوگی. سبحان اللہ کہیے. زمین کے اندر عذاب کیسا, وہاں تو حکومت نبی کی ہوگی. اور بروز محشر قدم قدم سب کو ضرورت نبی کی ہوگی. سبحان اللہ. بروز محشر قدم قدم سب کو ضرورت نبی کی ہوگی. اور آگے عاشق کہتا ہے, خدا کی رحمت اس پر ہوگی جس کو الفت رسول سے ہوگی. خدا کی رحمت اس پر ہوگی جس کو الفت رسول سے ہوگی. اور جنت میں گھر اس کا بنے گا
जिसको मोहब्बत रसूल से होगी। सुभान अल्लाह। और जन्नत में घर उसका बनेगा जिसको मोहब्बत रसूल से होगी। ये मोहब्बत रसूल ही है जो आज हम इतने बड़े पैमाने पर जश्न मीलाद नबी मना रहे हैं। बेशक बेशक। ये तो नाजायज और हराम लिखने बोलने में तुले हुए हैं। तो मेरे दोस्तान मोहतरम, आप भी देखें कि मीलादुन नबी यानी जलसे मीलादुन नबी में होता क्या है। आप गौर से समाअत करें, देखें और सुनकर जाएं। इन वहाबियों को बताएं इतनी बाबरकत ऐसी महफिल को ये वहाबी नाजायज और हराम कहता है। अल्लाह। आप बैठकर इत्मीनान से सुने कि उलमाए किराम मिलादुन नबी के ताल्लुक से क्या बयान करते हैं, लोगों को क्या पैगाम देते हैं, कौन सी हराम और नाजायज की गुफ्तगू करते हैं कि ऐसी बाबरकत मजलिस को ये वहाबी नाजायज, हराम और कन्हैया की तरह मनाने को कहता है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मेरे दोस्तान मोहतरम, हम खुशनसीब हैं कि मीलाद मनाने वालों में अल्लाह ने पैदा किया। सुभान अल्लाह। हम अपनी किस्मत में जितने भी नाज करें बहुत कम है। और फिर ये शेर समाअत करें, खुदा की रहमत उस पर होगी जिसको उल्फत रसूल से होगी। जन्नत में घर उसका बनेगा जिसको मोहब्बत रसूल से होगी। वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। ये कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। आप नहीं समझे, 40 दिन में जाकर ये नबी को कहेगा कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। अभी तक ये फातिहा दुरूद में थे, नबी के चाहने वालों में थे। जैसे ही एक चिल्ला लगाया, अब कहने लगा नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। अस्तगफिरुल्लाह। नबी की ताजीम बड़े भाई की तरह करो। 40 दिन ही में ईमान का सौदा कर दिया। लेकिन हम अहले सुन्नत व जमात ईमान का सौदा करते नहीं, हम तो ईमान की हिफाजत भी करते हैं और ईमान से मजबूती के साथ हम रहने के लिए पैगाम भी देते हैं। शायर कहता है कि वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। अरे सुन्नी नबी के नाम पर अपना जान दे देगा, सुन्नी नबी के नाम पर अपना जान दे देगा। और हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। नबी से मोहब्बत है तो प्रचार, इश्क हो, नबी से मोहब्बत है तो प्रचार होना चाहिए। मेरे दोस्तान मोहतरम, वक्त बहुत कम है और अगर अभी आपको बहुत सारे उलमाए किराम के ईमान अफरोज खिताबात समाअत करनी है। हजरात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वरफाना लका जिक्रक, और हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। हजरात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब, अपने हबीब, अपने मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो ऊंचे से ऊंचा, रफी से रफी तर मकाम अता किया, जिसकी बुलंदी तक रसाई किसी के बस की बात नहीं। बस खुदा ही जाने कि मकामे मुस्तफा की रिफत और बुलंदी क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने मकाम, अपने महबूब को क्या मकाम और क्या रुतबा अता किया है, खुदा के सिवा कोई जानता नहीं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। सुभान अल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। सुभान अल्लाह। और आगे आशिक कहता है, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श में तुरफा धूम था। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श में तुरफा धूमधाम, काम जिभर लगाइए या रसूल अल्लाह तेरी ही दास्तान है। काम जिभर लगाइए या रसूल अल्लाह तेरी ही दास्तान है। और आशिक कहता है, रिफाते मुस्तफाई पर अखलकी
عرش کی عقل دنگ ہے، رفعت مصطفی پر عرش کی عقل دنگ ہے، ان کی ہر ہر ادا میں کیا محبوبیت کا رنگ ہے۔ میرے دوستان محترم، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ کیا ہے؟ خدا کے سوا کوئی بتا نہیں سکتا اور خدا کے علاوہ کوئی بتا نہیں سکتا، لیکن میرے دوستان محترم آئیے انشاءاللہ مقام مصطفیٰ ہی کے تعلق سے چند کلمات عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ آئیے احادیث مبارکہ پیش کرنے سے پہلے ہم اہل سنت و جماعت اہل سلسلہ ہیں، ہم اہل سنت و جماعت اہل اللہ ہیں، اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں، اولیاء کرام کے چاہنے والے ہیں، اولیاء کرام سے محبت رکھنے والے ہیں، اولیاء کرام سے عقیدت رکھنے والے ہیں۔ تو آئیے کہ اولیاء کرام میں حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ خدا کی قسم اولیاء کرام کے اخبار سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور آج یہ نگر نگر ڈگر ڈگر جو پھر کر تبلیغ کرتے ہیں ان کا بھی عقیدہ سنیں گے تو میرے دوستان محترم تڑپ جائیں گے، آپ روئیں گے، آپ افسوس کریں گے کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں، جس نبی کی امتی میں ہم پیدا ہوئے ہیں، اس نبی کے تعلق سے ان کلمہ پڑھنے والوں نے کیا لکھ دیا ہے، اسی نبی کے بارے میں کیا سے کیا اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ لیکن میرے دوستان محترم آئیے، یہ عاشقوں کی محفل ہے، اولیاء کرام کے ماننے والوں کی محفل ہے، اولیاء کرام سے محبت کرنے والی کی محفل ہے۔ تو آئیے کہ اللہ کے ولی کا ایک قول سناتا ہوں اور اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ حضور خواجہ بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر عاشق رسول جانتا ہے، ہر سنی جانتا ہے، ہر اولیاء کرام سے محبت رکھنے والا جانتا ہے کہ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بہت ہی عرفہ اور اعلیٰ ہے، لیکن قربان جاؤ کہ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں پر عام مومنوں کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے صالحین کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں صالحین کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے شہیدوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور جہاں سے شہیدوں کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے صدیقوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور جہاں سے صدیقوں کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے نبیوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور جہاں سے نبیوں کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور جہاں سے رسولوں کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے اولو العزم کے مقام کی ابتدا ہے، اور جہاں سے اولو العزم کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے حبیب خدا محمد رسول اللہ کے مقام کی ابتدا ہے، اور جہاں سے حبیب مصطفیٰ کے مقام کی انتہا ہے اس کے علاوہ یعنی خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ سرکار کا مقام کیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سبحان اللہ، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ حضرات محترم، یہ بھی عام مسلمان نہیں ہیں، غور سے سماعت کریں۔ ایک اللہ کے ولی حضرت خواجہ بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ اب ان وہابیوں کا قول سنو، آپ نے اللہ والوں کا قول سنا۔ اللہ والے کیا فرماتے ہیں کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے خدا کے سوا کو نہیں جانتا۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے خدا کے سوا کوئی بتا نہیں سکتا، لیکن یہ وہابی کہتا ہے کہ سرکار کی تعظیم بڑے بھائی کی طرح کرو، سرکار تو گاؤں کی چودھری کی طرح ہے، سرکار تو بستی کے لیڈر کی طرح۔ استغفر اللہ، اللہ والا کہہ رہا ہے، عاشق رسول کہہ رہا ہے، اولیاء کرام کی جماعت میں جس کا بہت بڑا مقام ہے وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے خدا کے سوا کوئی بتا نہیں سکتا۔ لیکن میرے دوستان محترم، یہ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے؟ اولیاء کرام
افضلیت حاصل ہے۔ اولیاء کرام کی جماعت میں آپ کی عظمت اور آپ کی بلندی کیا ہے؟ تو میرے دوستان محترم، مخدوم الاولیاء خواجہ خواجات حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کی جماعت میں حضرت بایزید بستامی ایسے ہی ہیں جیسے فرشتوں کی جماعت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے ولی حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کی جماعت میں حضرت بایزید بستامی کا مقام ایسا ہی ہے جیسے کہ فرشتوں کی جماعت میں نوری مخلوقات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے۔ میرے دوستان محترم، جس کا یہ مقام ہو ہم کیا اس کے بارے میں بتائے، لیکن آئیے جب بات حضرت جنید کی آ گئی تو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت، ہم اولیاء کرام کے دیوانے ہیں، اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں۔ آج یہ نماز دکھاتا ہے، روزہ دکھاتا ہے، یہ سنی نماز نہیں پڑھتے، یہ سنی نماز نہیں پڑھتے، یہ سنی شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، تو میرے دوستان محترم، ان کے کہنے سے ہمارا کچھ ہونے والا نہیں، ان کے بولنے سے ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں۔ ارے ہم نے کب نماز پہ ناز کیا ہے؟ ہم نے کب روزے پہ ناز کیا ہے؟ ہم نے کب ذکر و اذکار پہ ناز کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت کو ناز ہے تو خدا کی ذات پر ہے، مصطفیٰ کی شفاعت پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو عقیدہ یہی ہے کہ شفاعت کے صدقے میں جنت ملے گی۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان۔ شفاعت کے صدقے میں جنت ملے گی۔ عمل ہے جہنم میں جانے کے قابل، اور لگاتے ہیں مجھ کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ ہم نماز روزے پہ ناز نہیں کرتے، ہم ظاہری تبلیغ پہ ناز نہیں کرتے، ہم داڑھی رکھ کر ہم سنت پر عمل کے لیے اس پہ ناز نہیں کرتے۔ بلا شبہ داڑھی رکھنا سنت ہے، نماز اہم الفرائض ہے، تمام عبادتوں میں افضل العبادات ہے، لیکن ہمیں اس پر ناز نہیں ہے، ہمیں ناز ہے تو خدا کی ذات پر ہے، مصطفیٰ کی شفاعت پر ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ آپ قسم کھا کر بیٹھے تھے نعرہ نہیں لگائیں گے، یہ ہمارے مولانا عدنان حضرمی صاحب جب سے نعرہ لگا رہے ہیں، اگر آپ لگائیں گے تو وقت ضائع ہو جائے گا۔ نہیں، نعرہ لگانا بھی خدا کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ لگائیے ایک مرتبہ نعرہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ۔ ہم اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں۔ ایک پیارا واقعہ سماعت کر لیجئے۔ خدا کی قسم یہ واقعہ مجھے اس واقعے سے مجھے بہت محبت ہے۔ آپ بھی سنیں گے، آپ کو بھی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ والے کیا اللہ والے ہیں، ان کی مجلس، ان کی بیٹھک، ان کے در کی حاضری، ان کے در پر جانا، یہ سعادت مندی کی بات ہے، خوش نصیبوں کی بات ہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ خدا کی قسم، اولیاء کے در کی حاضری قیامت کے دن کیا رنگ لائے گی، آپ اپنے ماتھوں کی نظر سے دیکھیں گے تب آپ کو معلوم ہوگا کہ اولیاء کے بارگاہ میں جانا کتنی سعادت مندی کی بات ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک انسان تھا، لیکن بیچارہ مسلمان ہی تھا، لیکن گنہگار تھا، سیاہکار تھا، خطا کار تھا، اتنی گناہوں میں ملوث تھا کہ لوگ ان سے نفرت کرتے تھے، اور جس راستے سے وہ انسان، وہ شخص، وہ مسلمان گزرتا تھا تو لوگوں کی عادت ہو گئی تھی، لوگ پکار پکار کر کہتے تھے دیکھو دوزخی جا رہا ہے، دیکھو دوزخی جا رہا ہے۔ لوگ ان سے نفرت کرتے تھے اور یہ پکار کر کہتے تھے کہ دیکھو دوزخی جا رہا ہے، لیکن میرے دوستان محترم، وہ مسلمان، وہ گنہگار، وہ سیاہکار ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئے، آپ کے مجلس میں بیٹھے، آپ کی بارگاہ میں بیٹھے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پھر جب وہ اپنے گھر کی طرف چلے تو جیسے ہی راستے سے جا رہا تھا تو پھر لوگ دیکھے تو کہنے لگے دیکھو یہ دوزخی جا رہا ہے، یہ دوزخی جا رہا ہے۔ اب سنو، اولیاء کے بارگاہ میں حاضری دینے سے کیا نصیب ہوتا ہے۔ وہ گنہگار تھا، سیاہکار تھا،
بعد جب اپنے گھر کی طرف چلا، اپنے مکان کی طرف جانے لگا تو ایک شخص سے کہنے لگا دیکھو گنہگار دوزخی جا رہا ہے۔ اسی وقت غیب سے آواز آتی ہے ارے آپ اس بندے کو دوزخی مت کہو۔ غیب سے آواز آتی ہے جو میرے ولی جنید بغدادی کے مجلس میں بیٹھ جاتا ہے، بیٹھنے کی وجہ سے گناہ معاف کر دیتا ہوں اور دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دیتا ہوں۔ اب یہ دوزخی نہیں جنتی جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستان محترم، ہم اس لیے اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، ہمیں روزے نماز پر ناز نہیں ہے، یہ اسلام کے فرائض ہیں، ہم کرتے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، پرچار کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو پھنسانے کے لیے نہیں، اپنی جماعت کو بڑھانے کے لیے نہیں، تعداد بڑھانے کے لیے نہیں۔ اہل سنت و جماعت نماز پڑھتے ہیں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، ذکر کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، دین کے کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ ہم جو بھی دینی کام کرتے ہیں صرف مقصد یہی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، ہم دکھانے کے لیے نہیں کرتے۔ لیکن میرے دوستان محترم، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، یہ بھی قول سماعت کریں۔ حضرت بایزید بستامی حضرات محترم، جو جتنا سچا پکا عاشق رسول ہوتا ہے ان کی دعا بھی عجیب ہوتی ہے، عام لوگوں سے الگ ہوتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دعا کی تھی آج ہم وہ دعا نہیں کرتے۔ کیا دعا کیے تھے؟ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ الہی میں دعا کرتے تھے، بارگاہ الہی میں عرض کرتے تھے یا الہ العالمین، یا رب العالمین، اے خالق کائنات، اے پروردگار عالم، تو مجھے اپنے محبوب کا مقام و مرتبہ دکھا۔ ہم اور آپ یہ دعا کبھی کیے نہیں کیے، کیونکہ ہم اتنے بڑے سچے پکے عاشق رسول۔ میرے دوستان محترم، ہمیں بھی ان اقوال سننے کے بعد ہمیں بھی درس عبرت اور ہمیں بھی ان کے تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت جنید، حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، تو مجھے اپنے حبیب کا مقام و مرتبہ دکھا۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی، اے بایزید، تو میرے محبوب کے مقام و مرتبہ کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن یہ اللہ کے نیک بندے، رسول اللہ کے سچے وفادار غلام امتی پھر رب کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، تو مجھے اپنے حبیب کا مقام و مرتبہ دکھا۔ آواز آتی ہے کہ تو میرے محبوب کے مقام و مرتبہ کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن یہ اللہ کے ولی بار بار دعا کرتے ہیں۔ تو حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ پر مقام مصطفیٰ سوئی کے ناکے کے برابر کھولا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کو بھی برداشت نہ کر سکا۔ غور کریں، مقام مصطفیٰ کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کیا ہے، رفعت مصطفیٰ کیا ہے۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ مجھ پر مقام مصطفیٰ کو سوئی کے ناکے کے برابر کھولا گیا تو میں اس کو برداشت نہ کر سکا۔ اللہ بے شک۔ اب کوئی بتا سکتا ہے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ آخر میں یہی کہنا ہوگا کہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بے شک۔ رفعت مصطفیٰ کیا ہے؟ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ عظمت مصطفیٰ کیا ہے؟ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن میرے دوستان محترم، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تو بے مثل و بے مثال ہے،
میں تو یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی نام محمد اور نام مصطفیٰ کی عظمت کو کما حقہ بیان نہیں کر سکتا. نام محمد کی عظمت کیا ہے، نام مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے، اس کو کما حقہ بیان نہیں کر سکتا. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے عزت و جلال کی قسم، میں قیامت کے دن اس شخص کو دوزخ میں عذاب نہیں دوں گا جس نے اپنا نام میرے محبوب کے نام پر رکھا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نام محمد کیا ہے؟ عاشق کہتا ہے کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے تو بھی بنا دیتا ہے. سب نام محمد. بے شک. نام محمد کی عظمت، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. سبحان اللہ. اور ایک عاشق کہتا ہے کہ صبح و شام لیتا ہوں اور ہر وقت میں اپنے نبی کا نام لیتا ہوں اور ہماری مشکلیں ساری ہو گئی آسان میں جب محمد کا نام لیتا ہوں. سبحان اللہ. ہماری مشکلیں ہو گئی آسان کہ جب میں محمد کا نام لیتا ہوں. میرے دوستان محترم، تو ذات کے بارے میں کوئی کیا بیان کر سکے، اسی ذات کو آج یہ لوگ گاؤں کی چودھری کی طرح کہتے ہیں، اسی ذات کو آج وہ لوگ اپنی طرح کہتے ہیں، اسی ذات کو آج وہ لوگ بڑے بھائی کی طرح تعظیم کی طرح بتلاتے ہیں. لیکن میرے دوستان محترم، ایک حدیث مبارکہ اور سنا دیتا ہوں جس کو علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں تحریر کی ہے. آپ نے نقل کیا ہے. نام مصطفیٰ، نام محمد کی عظمت کو سنیے. خدا کی قسم ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. نام مصطفیٰ نام نبی سن کر ہم اپنے انگوٹھوں کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، نبی کے نام کو چنتے ہیں. لیکن قربان جاؤ کہ نام محمد کی عظمت کیا ہے، نام مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے، نام سرکار کے ناموں کی عظمت اور آپ کے ناموں کے رتبے کیا ہیں. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں فرماتے ہیں کہ حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، آپ روایت کرتے ہیں، آپ اشارہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بہت گنہگار تھا، سیاہکار تھا، خطا کار تھا، اتنا وہ بڑا پاپی تھا کہ 200 سال تک اس نے خدا کی نافرمانی کی تھی. 200 سال تک اللہ کی نافرمانی میں اس نے زندگی گزارا تھا. بہت ہی بڑا گنہگار تھا، سیاہ تھا، خطا کار تھا. جب اس انسان کا، اس مسلمان، اس انسان کا، اس شخص کا انتقال ہو گیا، بستی کے لوگ، قریب کے لوگ اور اڑوس پڑوس اس انسان کی لاش کو ایک کچرے کنڈی میں پھینک دیتے ہیں، ایک گندی جگہ میں پھینک دیتے ہیں. ادھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر رب سے کلام کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. جیسے ہی کوہ طور پر پہنچتے ہیں، رب فرماتا ہے اے موسیٰ کلیم اللہ جاؤ، میرے ایک محبوب بندے کو لوگوں نے گندی جگہ پر پھینک دیا ہے، غسل نہیں دیا ہے، نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے، دفنایا نہیں ہے. جاؤ تم اپنے نورانی ہاتھ سے غسل بھی دے دینا، اپنی نورانی زبان سے جنازہ بھی پڑھ لینا، اپنے نورانی ہاتھ سے تدفین بھی کر دینا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اس بستی میں پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد لوگ بتاتے ہیں اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ جس شخص کو اٹھا کر لا رہے ہیں، جس شخص کو آپ غسل دینے جا رہے ہیں، جس کی آپ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں، جس کو آپ تدفین کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ جانتے ہیں یہ کون شخص ہے؟ یہ انسان، یہ شخص بہت بڑا گنہگار تھا، سیاہکار تھا اور 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال تک نہیں، اس نے 200 سال تک رب کی نافرمانی کی ہے، گناہوں میں زندگی گزاری ہے، عیاشی میں زندگی گزاری ہے، رب کی نافرمانی میں 200 سال تک زندگی گزاری ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ بارگاہ الہی ماں سے کرتے ہیں اے پروردگار عالم، یہاں کے لوگ گواہی دیتے ہیں کہ یہ انسان گنہگار ہے، سیاہکار ہے، خطا کار ہے، اور تو
تو مجھے حکم دے رہا ہے موسیٰ جاؤ اپنے ہاتھ سے غسل دو, اپنی زبان سے مقدس زبان سے نماز جنازہ بھی پڑھو اور اپنے ہاتھ سے تفہیم بھی کر دو. لیکن یہاں کے لوگ گواہی دے رہے ہیں, شہادت دے رہے ہیں کہ یہ شخص بہت ہی گنہگار ہے, سیاہکار ہے, خطا کار ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں تو بارگاہ الہی سے جواب ملتا ہے, اے موسیٰ کلیم اللہ سنو, یہ انسان اگرچہ گنہگار تھا, خطا کار تھا, سیاہکار تھا, یہ سچ ہے, یہ حقیقت ہے کہ اس نے 200 سال تک میری نافرمانی کی ہے, اس نے گناہ کیا ہے, خطائیں کی ہے, لغزشیں کی ہے. لیکن موسیٰ کلیم اللہ سنو, اس انسان کی ایک عادت تھی کہ جب جب یہ تورات کھولتا تھا اور میرے نبی, میرے محبوب, میرے حبیب کے نام محمد کو دیکھتا تھا, پڑھتا تھا, محبت سے چومتا تھا, آنکھوں سے لگاتا تھا. اس انسان کی یہ عادت مجھے اتنی پسند آئی کہ نام محمد چومنے کی وجہ سے میں نے ان کے تمام گناہوں کو معاف بھی کر دیا ہے اور 70 حروف سے نکاح بھی کر دیا ہے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, یا رسول اللہ. حضرات محترم, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بہت ہی عرفہ اور اعلیٰ ہے, بے شک کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا مقام مصطفیٰ کیا ہے. ہر کہنے والے کو یہی کہنا ہوگا کہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. بے شک بے شک. رفعت مصطفیٰ کیا ہے؟ اب میں وہ حدیث مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور میرا وجدان کہتا ہے کہ اگر اس حدیث کو اہل حدیث بھی محبت سے پڑھیں گے تو وہ کٹر سنی بن جائے گا. سبحان اللہ, بے شک. اگر اس حدیث کو تبلیغی جماعت بھی محبت کے ساتھ, تعصب نہیں, بغض و کینہ رکھ کر نہیں, بغض و کینہ تعصب سے اپنے سینے کو پاک صاف کر کر پڑھے گا تو میرا دعویٰ ہے کہ روئے زمین میں ایک بد عقیدہ نظر نہیں آئے گا, بے شک. کوئی وہابی نظر نہیں آئے گا. شرط یہ ہے کہ محبت سے پڑھے, بغض و کینہ کو نکال کر پڑھے, تعصب کے عینک کو ہٹا کر پڑھے. خدا کی قسم اس حدیث سے مجھے اتنی محبت ہے کہ میں الفاظ کے ذریعے بیان نہیں کر سکتا. تقریباً میں جہاں بھی جلسے میں جاتا ہوں آخر میں اس حدیث کو ضرور سناتا ہوں. اتنی پیاری حدیث ہے, آپ بھی سماعت کریں. مقام مصطفیٰ کیا ہے, رفعت مصطفیٰ کیا ہے, عظمت مصطفیٰ کیا ہے, رب نے اپنے محبوب کو کیا مقام عطا کیا ہے, آپ سماعت کریں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور سراپا نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. قربان جاؤ میرے دوستان محترم, سرکار اپنے نورانی اور مقدس زبان سے اپنے شان کو بیان کر رہے ہیں. سرکار اپنے زبان سے اپنے شان, اپنی عظمت کو بیان کر رہے ہیں اور یہ وہابی اسی نبی کا نام اور کلمہ پڑھ کر اس کے شان کو گھٹانے میں لگے ہوئے ہیں. سرکار اپنی زبان مقدس سے اپنے مقام کو بتا رہے ہیں اور یہ وہابی اسی نبی کا کلمہ پڑھ کر سرکار کے نام اور مقام کو گھٹانے میں تلا ہوا ہے. ارے ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ یہ جو مٹانے والے ہیں یہ مٹ جائیں گے, کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مٹ گئے, مٹتے ہیں, مل جائیں گے. آدھا تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا, کبھی چرچا تیرا اور یہ تو سڑتے رہیں گے. یہاں بھی چل رہے ہیں, مرنے کے بعد دوزخ میں جلیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رہے گا یوں ہی, ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے. میرے دوستان محترم, مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق سے سرکار فرماتے ہیں, اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے جانا نہیں. اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے پہچانا
موسیٰ نہیں بتا سکتے مقام مصطفیٰ کیا ہے، حضرت عیسیٰ نہیں بتا سکتے مقام مصطفیٰ کیا ہے، ابراہیم نہیں بتا سکتے مقام مصطفیٰ کیا ہے، اسماعیل نہیں بتا سکتے، 1 لاکھ یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، کوئی نبی اور رسول مقام مصطفیٰ کیا ہے بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو بکر چاہے حضرت عمر چاہے حضرت عثمان چاہے علی دیگر صحابہ ہو، کوئی مقام مصطفیٰ کو بتا نہیں سکتا کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، رفعت مصطفیٰ کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کیا ہے۔ جس نے بتایا یہی بتایا کہ مقام مصطفیٰ کو اونچا کرنے والا رب جانے، اور جس ذات کو اونچا کیا وہ مصطفیٰ جانے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی نہیں بتا سکتا خدا کے سوا۔ لیکن میرے دوستان محترم، یہ حدیث ہر مکتب فکر کے لوگ پڑھتے ہیں، ہر مدارس میں لوگ پڑھتے ہیں، اہل سنت و جماعت کے مدرسوں میں بھی اس حدیث کو پڑھایا جاتا ہے۔ یہ وہابی دیوبندی تبلیغی جتنے ہیں دوزخی فرقے، ان کے مدارس میں بھی یہ حدیث پڑھائے جاتے ہیں، لیکن اسی نبی کو اور کسی صحابی نے نہیں، سرکار نے اپنی زبان مقدس سے کہا یا ابا بکرین لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے پہچانا نہیں۔ اے وہابیوں، یہ حدیث پڑھنے کے بعد اس نبی کو کہتے ہو مر کر مٹی میں مل گئے، یہ حدیث تم بھی پڑھتے ہو، اسی نبی کو کہتے ہو کہ گاؤں کی چودھری کی طرح ہے، اسی نبی کو کہتے ہو پوسٹ مین کی طرح ہے، اسی نبی کو کہتے ہو کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، مجبور ہے۔ استغفر اللہ مل قصہ والمختصر۔ میرے دوستان محترم، یہ حدیث ہر مکتب فکر کے لوگ، ہر عقیدے والے پڑھتے ہیں، لیکن وہ پڑھ کر نبی کو گاؤں کی چودھری کی طرح کہہ دیا، وہ پڑھ کر نبی کو اپنی طرح کہہ دیا، وہ پڑھ کر نبی کو بڑے بھائی کی تعظیم کی طرح بتا دیا۔ لیکن قربان جاؤ، اب عاشقوں کی بات سنو، وفاداروں کی بات سنو، نبی کے سچے پکے وفادار امتیوں کی بات سنو۔ جب یہی حدیث مبارکہ عاشقوں کی نظر سے گزرتی ہے تو عاشق رسول پکار اٹھتا ہے یا صاحب الجمال وسید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ جب یہی حدیث عاشق رسول حضرت شیخ سعدی شیرازی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر سے گزرتی ہے تو عاشق رسول پکار اٹھتا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الہدی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ جب یہی حدیث مبارکہ عاشق رسول اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے نظر سے گزرتی ہے تو اعلیٰ حضرت بریلی کی دھرتی سے پکار اٹھتے ہیں یا رسول اللہ، سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جامع جا میں جامع تجلا کہو تجھے، تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرے رسالت یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ آباد، علماء جامع نظامیہ زندہ آباد، علماء جامع نظامیہ زندہ آباد، میدان شیخ الاسلام زندہ آباد، شہزادہ غوث اعظم زندہ آباد، شہزادہ غوث اعظم زندہ آباد۔ نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے رسالت یا رسول اللہ۔ حضرات آپ راستہ فراہم کیجیے، آپ راستہ فراہم کیجیے، ہٹ جائیے، راستے سے ہٹ جائیے۔ زندہ آباد۔ نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے رسالت یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ آباد، علماء اہل سنت زندہ آباد۔ سبحان اللہ کہے، دکھ میں مصیبتوں میں بھی رہ کر مزے میں ہے، ان کا جو نام لیوا ہے وہ گھر مزے میں ہے۔ دکھ میں مصیبتوں میں بھی رہ کر مزے میں ہے، ان کا جو نام لیوا ہے وہ گھر مزے میں ہے، اور ملتا ہے روز اس کو اتارا
رسول کا. تمام علماء کرام اور مشائخ نظام کے قدموں کو بوسہ دیتے ہوئے یہ شعر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ملتا ہے روز اس کو اتارا رسول کا, ملتا ہے روز اس کو اتارا رسول کا, سرکار کے گھرانے کا نوکر مدے میں, سرکار کے گھرانے کا نوکر مدے میں ہے, اور ان کے خدوم پاک کو چھو کر مدے میں ہے, ان کے خدوم پاک کو چھو کر مدے میں ہے. یعنی ہر ایک مدینے کا پتھر مدے میں ہے, یعنی مدینے کا ہر ایک پتھر مدے میں ہے, اور کرتا ہے روز گنبد خضرا کا وہ ثواب, کرتا ہے روز گنبد خضرا کا وہ ثواب. دربار مصطفیٰ کا کبوتر مدے میں ہے, دربار مصطفیٰ کا کبوتر مدے میں ہے, اور جنت کی سیر کرتا ہے مرنے کے بعد بھی. ہر ولی کو ذہن میں رکھے, اعلیٰ حضرت کو ذہن میں رکھے, شیخ الاسلام کو ذہن میں رکھے, غوث اعظم کو اپنے ذہن میں رکھے, غریب نواز کو اپنے ذہن میں رکھے, راؤ بالی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ذہن میں رکھے. الغرض جتنے بھی دنیا میں اولیاء اللہ موجود ہیں, تمام اولیاء اللہ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس شعر کو سماعت فرمائیں. جتنے مصیبتوں میں گرفتار مدے میں ہے, ان کا جو نام لیوا ہے وہ گھر مدے میں ہے. ملتا ہے روز اس کو اتارا رسول کا, سرکار کے گھرانے کا نوکر مدے میں ہے, ان کے خدوم پاک کو چھو کر مدے میں ہے, یعنی ہر ایک مدینے کے پتھر مدے میں ہے, کرتا ہے روز گنبد خضرا کا وہ ثواب. دربار مصطفیٰ کا کبوتر مدے میں ہے, جنت کی سیر کرتا ہے مرنے کے بعد بھی. عاشق نبی کا قبر کے اندر مدے میں ہے, جنت کی سیر کرتا ہے. نعرے رسالت, جشن عید میلاد النبی, نعرے حوض, جنت کی سیر کرتا ہے مرنے کے بعد بھی. عاشق نبی کا قبر کے اندر مدے میں ہے, عاشق نبی کا قبر کے اندر مدے میں. نبی کے غلام ہیں, موت بھی قبول ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا, والصلاة والسلام على خير الورى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى سيدنا محمد المصطفى وعلى آله للصدق والصفاء وأصحابه نجوم الهدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الصادق الكريم, ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين, والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم, منبع العلم والحلم والحكم, وعلى وارث حاله ومظهر كماله, سيدي ومرشدي ووسيلتي وحمايتي غوث الأعظم واسع اللطف وبحر المن وبارك وسلم. محترم و مکرم بزرگان ملت, نوجوان دوست و عزیز ساتھیوں, بالخصوص اسٹیج پر تشریف فرما جملہ علماء کرام, حضرت مفتی عبدالعزیز قادری صاحب, مولانا عرفان قادری صاحب, مولانا عبد المنان قادری صاحب, و جمیع سادات کرام, ثناخان رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عزیز دوستو, سب سے پہلے تو میں اس علاقے کے نوجوانوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا کہ حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آپ لوگوں نے برا بنڈے میں ایک تاریخ رقم کر دی ہے. بے شک الحمدللہ, ایک نوجوانوں کا ایک جوش, ایک جذبہ اور یہ عقیدتیں. میرے دوستو, بہت خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد. میں پچھلے کئی سالوں سے حاضر ہو رہا ہوں, مگر آج کی محفل ہے ماشاءاللہ تعالی. آپ لوگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں, اللہ آپ لوگوں کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. حاضرین کرام عزیز دوستو, میں آپ جیسا کہ جانتے ہیں سرکار کی میلاد کی محفل ہے,
اور سرکار پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کے لیے مجھے بلایا گیا ہے۔ میں سرکار ہی کی چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اپنی بات ختم کر لوں گا۔ میرے دوستو، قرآن مجید فرقان حمید نے رسول پاک علیہ السلام کی میلاد کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ، لقد لام اس کے بعد قد، اللہ پاک نے تحقیق کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ لقد کا مطلب بے شک۔ اللہ رب العزت کو بے شک کیوں کہنا پڑا؟ اس واسطے کہ کچھ لوگ ہیں جو شک کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے شک کو دور کرنے کے لیے کہا بے شک، یقیناً۔ کیا ہوا؟ اللہ ارشاد فرمایا من اللہ، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان فرمایا۔ میرے دوستو، من یمن، اللہ رب العزت فرماتا ہے بے شک اللہ نے بہت بڑا احسان فرمایا۔ کس پر فرمایا؟ تو اللہ پاک اس کا جواب دیتا ہے علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے بے ایمانوں پر احسان نہیں فرمایا، ایمان والوں پر احسان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، آپ ذرا غور فرمائیں، مسلمان آپ کو دو کیٹیگریز میں آپ کو پوری دنیا میں مسلمان نظر آئیں گے۔ بے شک۔ ایک وہ مسلمان آپ کو نظر آئیں گے جو میلاد پر خوشیاں مناتے ہیں، دوسرے وہ مسلمان آپ کو نظر آئیں گے جو میلاد پر اعتراضات کرتے ہیں۔ ایک وہ مسلمان نظر آئیں گے جو آقا کی آمد کا استقبال کرتے ہیں، دوسری طرف وہ مسلمان بھی آپ کو نظر آئیں گے جو آقا کی آمد پر اعتراض کرتے ہیں۔ ایک طرف وہ مسلمان آپ کو نظر آئیں گے جو جھنڈے لگاتے ہیں، لائٹنگز لگاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، دھومیں مچاتے ہیں، دوسری طرف وہ مسلمان نظر آئیں گے کئی کو بھئی یہ سب گھر میں بیٹھ جائیں گا نا سکون سے، ایسا بولنے والے بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ میرے دوستو، ہے کہ نہیں؟ آپ کے علاقے میں بھی ہے نا؟ پوری دنیا میں یہ لوگ پھیل رہے ہیں، کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں یہ لوگ پائے نہیں جاتے۔ کیا ضرورت ہے میلاد منانے کی؟ میرے دوستو، اللہ رب العزت اس کا جواب دے رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بے ایمانوں پر احسان نہیں فرمایا، مصطفیٰ کے غلاموں پر احسان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو مطلب کیا ہے؟ میلاد کی خوشیاں وہ منائے گا جو مصطفیٰ کا غلام بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو مصطفیٰ کائنات کی میلاد نہیں مناتا، سمجھ لینا چاہیے کہ اس پر اللہ کا احسان بھی نہیں ہے، احسان جس پر ہے وہ خوشیاں مناتا ہے۔ میرے دوستو، آپ بات غور فرمائیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں نے بے ایمانوں پر احسان فرمایا، یہ نہیں فرمایا ان پر ارشاد فرمایا مصطفیٰ کے غلاموں پر میں نے احسان فرمایا ہے۔ تو میرے دوستو، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں ہم عید کیوں مناتے ہیں؟ اس واسطے کہ ہم پر احسان ہوا ہے۔ کیوں مناتے ہیں عید؟ بے شک۔ اس واسطے کہ ہم پر احسان ہوا ہے کہ نہیں؟ اور میں نہیں بول رہا، اللہ بول رہا ہے لقد من اللہ، اللہ نے ایمان والوں پر بے شک بہت بڑا احسان فرما دیا۔ کب احسان فرمایا؟ اس کا جواب دیا اذ بعث فیہم رسولا۔ میرے دوستو، میلاد کا بیان ہو رہا ہے جب ان میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، اذ بعث جب بھیجا فیہم ان میں رسولا ایک عظیم الشان رسول۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تمام ایمان والوں پر یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ اور میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، بہت سیدھی بات پوچھتا ہوں میں آپ سے، کیا احسان کرنے کے بعد جتلانا چاہیے؟ احسان کرنے کے بعد جتلانا اچھی بات ہے؟ میں نے آپ کو 100 روپے دے دیے بطور تحفہ، اس کے بعد مجھے جتلانا چاہیے؟ اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے لوگو جب کچھ دے دو نا پھر احسان نہ جتلاؤ۔ احسان جتلانا اچھی بات نہیں ہے، دینا بہت اچھی بات ہے، مگر اللہ رب العزت خود فرماتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، اے لوگو احسان جتلا کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ مگر وہی پروردگار ہم سے کہتا ہے لقد من اللہ، اللہ نے بہت بڑا احسان کر دیا۔ میں پوچھوں گا اے پروردگار یہ ماجرا کیا ہے، یہ میٹر کیا ہے؟ تو کہتا ہے احسان نہ جتلاؤ اور تو خود احسان جتلاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے لوگوں ذرا غور کرو، میں نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، میں نے کبھی احسان نہیں جتلایا، سننے کے لیے کان دیے، آپ مجھے بتلائیے کہیں اللہ نے احسان فرمایا ہو تو؟ کہیں اللہ نے احسان نہیں فرمایا۔ میرے دوستو، ہوا دی، اللہ نے احسان نہیں فرمایا۔ پرورش کے لیے ماں باپ عطا فرمائے، اللہ نے احسان نہیں فرمایا۔ میرے دوستو، آپ قرآن پڑھتے چلے جائیں، اللہ نے نعمتوں کے انبار لگا دیے، پورے قرآن مجید میں کسی بھی نعمت پر اللہ پاک نے احسان نہیں جتلایا، مگر جب اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو بھیجا، اللہ نے فرمایا لوگو میں نے چھوٹی موٹی نعمت تمہیں نہیں عطا فرمائی ہے، اپنا حبیب تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگو دنیا کی ہر چیز دی جا سکتی ہے، محبوب نہیں دیا جا سکتا، دنیا کی ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، اپنا پیارا نہیں دیا جا سکتا۔ اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، اے عید میلاد منانے والوں، تمہیں اپنی قسمتیوں پر ناز کرنا چاہیے۔ میں نے چھوٹی موٹی دولت عطا نہیں فرمائی، اپنا حبیب تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ میرے دوستو، یہ ہے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد، اور ارشاد فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں سے عظیم الشان رسول بھیجا۔ میرے دوستو، رسول پاک کی بعثت کا بیان ہے، بعثت کا بیان ہے، حضور کے بھیجے جانے کا بیان ہے۔ بعثت کس کو کہتے ہیں؟
بھیجے جانے کو کس کو کہتے ہیں؟ بھیجے جائیں. بھیجے جانے کو. آپ جانتے ہیں نا بھیجنا. یہ لوگ ایک سوال کرتے ہیں, یہ تھوڑے سے ٹیڑھے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں. حضرت کرام جو دماغ جس کا ٹیڑھا ہوتا ہے نا, کتنی بھی سیدھی بات اس کے دماغ میں ڈالی جائے اس کے دماغ میں نہیں بیٹھتی. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر فرمایا ہے, میلاد کا ذکر فرمایا ہے, مریم کی ولادت کا ذکر فرمایا ہے, رسول اللہ کی میلاد کا ذکر اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا. کہیں یہ نہیں کہا کہ پیدا کیا. جب بھی اللہ رسول کا ذکر کرتا ہے ہم نے بھیجا. ایسا کیوں ہے؟ جب اللہ نے رسول اللہ کی میلاد کا ذکر نہیں کیا ہے تو پھر ہم میلاد کا جلسہ کیوں کریں؟ یہ سوال کرنے والے کرتے رہتے ہیں. ان نادانوں کو بتلانا چاہیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کا ذکر, پیدائش کا ذکر, ولد رسول اللہ. پورے قرآن مجید میں اللہ نے کہیں نہیں کہا ولد یوم یموت و یوم یبعث حیا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ولدہ کا لفظ آیا ہے, حضرت یحییٰ کے بارے میں ولدہ کا لفظ آیا ہے, بی بی مریم کے بارے میں پیدا ہونے کا لفظ آیا ہے, مگر رسول اللہ کے بارے میں الحمد سے لے کر والناس تک آپ پورا پڑھ جائیے, کہیں بھی اللہ رب العزت ولدہ کا لفظ استعمال نہیں فرماتا. کیوں نہیں کہتا اللہ پیدا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے پیدا فرمانے کا ذکر کروں تو لوگ سمجھیں گے میرے رسول مکے میں پیدا ہوئے ہیں. اللہ رب العزت بتلاتا ہے لوگوں میرے رسول کو تو میں نے بہت پہلے پیدا کر دیا تھا, بھیجا دنیا میں مکے میں بعد میں ہے. میرے رسول پیدا نہیں ہوئے, میرے رسول تشریف لائے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کب پیدا ہوئے؟ یہی سوال حضرت جبریل امین علیہ السلام سے بھی رسول اللہ نے پوچھا تھا. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں کہا حضرت جبریل امین سرکار کی خدمت میں آئے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے جبریل یہ بتلاؤ تمہاری عمر کیا ہوگی؟ ہاؤ اولڈ آر یو, ہاؤ اولڈ آر یو. چھوٹی چھوٹی باتیں یہ تو بولتے ہی رہتے ہیں آپ لوگ. ہاؤ اولڈ آر یو او جبریل, او جبریل علیہ السلام آپ کتنے سال پرانے ہیں؟ ہم ایسا نہیں بولتے پرانے نئے, ہم کہتے ہیں آپ کی عمر کتنی ہے. انگلش والوں کے پاس پرانے نئے, پرانا نیا کیا ہے, جو بھی ہے. خیر انہوں نے سوال کیا ہاؤ اولڈ آر یو او جبریل, اے جبریل علیہ السلام آپ کتنے سال پرانے ہیں, آپ کی عمر کیا ہے, کتنے 100 سال. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ڈائریکٹ جواب تو نہیں دے سکتا میں کتنے 100 سال کا ہوں, مگر اتنی بات عرض کر سکتا ہوں یا رسول اللہ ایک تارا نکلتا تھا آسمان میں 70,000 سال میں ایک مرتبہ نکلا کرتا تھا. آپ ذرا بولیے کتنے ہزار سال میں, کتنے ہزار سال؟ آپ لوگ یاد رکھیے فگر. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک تارا نکلتا تھا 70,000 سال میں ایک مرتبہ نکلا کرتا تھا, اور یا رسول اللہ میں آپ کے نالین کی قربان جاؤں اے سرکار میں نے اس تارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. سبحان اللہ, 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کر ارشاد فرمایا اے جبریل اگر اس تارے کو اب دیکھ لو تو پہچان سکتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے اس کو کیسے نہیں پہچانوں گا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہ ادھر گئے نہ ادھر گئے. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جبین مبارک سے امامہ تھوڑا سا اوپر کر دیا. حضرت جبریل امین قدموں پر گر پڑے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جس تارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا تھا وہ تارا کہیں اور نہیں چمک رہا ہے, مصطفیٰ جان رحمت آپ کی جبین مبارک میں چمک رہا ہے, آپ کی پیشانی مبارک میں چمک رہا ہے. پتا کیا چلا اللہ نے قرآن میں کیوں نہیں کہا پیدا کیا؟ ہم بول سکتے ہیں پیدا کیا, اللہ نہیں بولتا. اس واسطے ارشاد نہیں فرماتا کہ اللہ نے پیدا نہیں فرمایا ہے, آمنہ کے گھر اپنے مصطفیٰ کو بھیجا ہے. میرے دوستو اسی لیے اللہ رب العزت پیدا وہ ہوتا ہے جو پہلے سے نہ ہو. ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی سے موجود ہیں, پھر بھیجے جانے کا پیدا ہونے کا ذکر اللہ کیوں کرے گا؟ اور میرے دوستو کس شان سے بیان فرما رہا ہے, لقد من اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرما دیا اذ بعث فیہم رسولا, جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا. میرے دوستو یہ احسان کیوں ہے؟ بعث فیہم رسولا, اللہ فرماتا ہے لوگوں بہت بڑا احسان ہے. کس کا احسان ہے؟ اللہ کا. کیا احسان ہے؟ میرے مصطفیٰ کی میلاد. کیوں احسان ہے؟ آپ غور فرمائیں, رسول اللہ کی میلاد نہ ہوتی میرے دوستو, آپ غور فرمائیں, آپ خود غور فرما لیں, کیا ہم اللہ کو پہچانتے؟ آج ہم میلاد کا جلسہ منانے بیٹھے ہیں, ہمارے سر پر امامے ہیں, اور میرے دوستو ہمارے پاس عزتیں ہیں, وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ یہ کس کی میلاد کا صدقہ ہے؟ یہ نعتیں کیوں ہیں؟ یہ قرآن کہاں سے آیا؟ یہ مسجدیں کہاں سے آباد ہو گئی؟ یہ اذانوں کی صدائیں کون بلند کر رہا ہے؟ یہ کعبے کے طواف کیوں جاری ہیں؟ میرے دوستو کعبے کا ہر طواف کرنے والا زبان حال سے کہتا ہے کعبے کا طواف میلاد کا صدقہ ہے. میرے دوستو ہر عدالت میں جو انصاف ہو رہا ہے, ہر عدالت کا انصاف میلاد کا صدقہ ہے. ماں باپ کا احترام کیا جا رہا
رہا ہے ماں باپ کا احترام میلاد کا صدقہ ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو لا کر کس نے ڈالا؟ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا. میرے دوستوں مزدوروں کو اجرت دی جا رہی ہے. کس نے فرمایا تھا کہ پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دے دو؟ مزدوروں کو جو مقام ملا میلاد کا صدقہ ہے. بہنوں کو جو عزت ملی میلاد کا صدقہ ہے. ماں باپ کا جو احترام ملا میلاد کا صدقہ ہے. مسجدوں کو جو اذانیں ملی میلاد کا صدقہ ہے. علماء کو جو احترام ملا میلاد کا صدقہ ہے. بچوں پر جو شفقت ہوئی میلاد کا صدقہ ہے. قرآن کی جو تلاوتیں ہو رہی ہیں میلاد کا صدقہ ہے. میرے دوستوں خدا کا عرفان ملا میلاد کے صدقے میں ملا. سجدہ کرنے کی جبین کو شہادتیں ملی میلاد کے صدقے میں ملی. میرے دوستوں عدل ملا میلاد کا صدقہ ہے. مساوات آئے میلاد کا صدقہ ہے. بھائی چارگی پیدا ہوئی میلاد کا صدقہ ہے. امن پھیلا میلاد کا صدقہ ہے. محبتیں عام ہوئی میلاد کا صدقہ ہے. انسان ایک دوسرے کی قدر جاننے لگا میلاد کا صدقہ ہے. خون کا احترام میلاد کا صدقہ ہے. میرے دوستوں میلاد پر آپ غور کرتے چلے جائیں. پوری دنیا کی جو بہاریں آپ کو نظر آ رہی ہے کعبے کا طواف میلاد کا صدقہ ہے. نمازوں کا اہتمام میلاد کا صدقہ ہے. روزوں کا اہتمام میلاد کا صدقہ ہے. میرے دوستوں الغرض خدا کی پہچان بھی ڈائریکٹ بنی ہوئی ہے. خدا کی پہچان بھی میلاد کا صدقہ. سبحان اللہ. میرے دوستوں یہ پوری کائنات میلاد کا صدقہ ہے. اگر سرکار نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ نہ ہوتا. میرے دوستو اسی لیے اللہ فرماتا ہے اس بعث فیہم رسولا. اللہ نے انہیں بھیجا بڑی شان کے ساتھ انہیں بھیجا. میرے دوستو اللہ جس کو بھیجتا ہے نا اللہ جس کو بھی بھیجتا ہے طاقت دے کر بھیجا کرتا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے بھیجا تو یوں نہیں بھیجا ہوگا. اللہ جب بھیجتا ہے قوت دے کر بھیجتا ہے طاقت دے کر بھیجتا ہے. لوگ بولتے ہیں رسول اللہ کے پاس کوئی طاقت نہیں, رسول اللہ مدد نہیں کر سکتے, رسول اللہ کرم نہیں فرما سکتے, رسول اللہ ہماری طرف توجہ نہیں فرما سکتے, رسول اللہ ہماری مجلس اور محفل کو نہیں دیکھ سکتے. میرے دوستو آپ غور فرمائیں یہ کیسے کس رسول کی بات کرتے ہیں؟ اللہ جب انہیں بھیجتا ہے بڑے احسان جتلاتا ہے. اس کمزور رسول پر اللہ نے احسان جتلایا جو کچھ نہیں کر سکتا. آپ غور فرمائیں اللہ نے بھیجا اور بغیر طاقت کے بھیجا, بغیر قوت کے بھیجا, بغیر اختیار کے بھیجا, بغیر تصرف کی طاقتوں کے بھیجا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے دوستو آپ خود غور فرمائیں. میں ایک مثال قرآن مجید سے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. آپ لوگ جانتے ہیں مکہ شریف میں ایک گھر تھا کیا گھر ہے جس کو کیا کہتے ہیں مکہ شریف میں جو گھر ہے کعبہ. کعبہ شریف کو لوگ آتے تھے, ہر زمانے میں آتے تھے. یمن میں ایک بادشاہ تھا, اس کا نام تھا ابرہا. میں آپ کی خدمت میں مثال رکھ رہا ہوں تاکہ بات آپ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھے. کہاں کا رہنے والا یہ بادشاہ تھا؟ یمن کا رہنے والا بادشاہ تھا. کہاں کا رہنے والا تھا؟ یمن کا رہنے والا بادشاہ تھا. اس نے اپنے پاس ایک گھر بنایا, اس کا نام اس نے کعبہ رکھا. لوگوں سے کہا لوگوں عرب شریف مت جاؤ حج کرنے کے لیے, میرے پاس آؤ. سرکار کے پیدا ہونے سے 50 دن پہلے کی یہ بات ہے. وہاں مت جاؤ, میرے پاس آؤ. کوئی نہیں گیا, ایک آدمی بھی اس کے کعبے کو نہیں گیا. کیوں؟ وہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ اور یہ کعبہ ابرہا کا بنایا ہوا کعبہ, دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا. ایک طرف رسول اللہ کے دادا کے ہاتھ لگے تھے, ایک طرف اس گناہگار کے ہاتھ لگے تھے. کیسے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لوگ نہیں گئے اس کے کعبے کو. اس کو بہت غصہ آیا, اس نے حملہ کرنا چاہا. پورا بیان قرآن مجید میں ہے. سورۃ الفیل آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, آپ پڑھتے رہتے ہیں. اسی سورت میں اس کا بیان ہے. اللہ رب العزت وہ اس نے اٹیک کرنے کے ارادے سے مکہ شریف کے جب قریب آ گیا, اللہ پاک نے اس کی فوج کو ختم کرنے کے لیے اب کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے اس کی فوج بہت قریب تھی, اب کعبے پر حملہ ہونے والا تھا, فوج بالکل نزدیک آ گئی تھی. کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے اس فوج کو ختم کرنے کے لیے, جس فوج میں ہاتھی بھی تھے, گھوڑے بھی تھے, لشکر بھی تھا, سپاہ بھی تھے, سالار بھی تھے, اس فوج کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ ارسل علیہم طیر نبابیل. اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان پر چھوٹی چھوٹی چوڑیاں بھیج دی. طیر, اللہ نے پرندے بھیجے. میرے دوستو کیا ہوا؟ پرندے آئے. پرندے کیا تھے؟ ایک پرندوں کو کتنے پیر ہوتے ہیں؟ دو پیروں میں 2 کنکر, منہ میں 1 کنکر, 3 کنکر لے کے پرندے آ گئے اور برسانے لگے. جس پر وہ کنکر گرتا وہ زمین میں دھس جاتا, اس کا انتقال ہو جاتا. میرے دوستو آپ ذرا سا غور فرمائیں, اللہ جب کسی کو بھیجتا ہے چاہے وہ چھوٹا سا پرندہ بھی کیوں نہ ہو, جب اللہ اسے بھیجتا ہے تو طاقتیں دے کر بھیجتا ہے. اللہ جب بھیجتا ہے تو قوتیں دے کر بھیجتا ہے. اللہ جب بھیجتا ہے تو تصرف دے کر بھیجتا ہے. میرے دوستو جب اللہ نے پرندوں کو بھیجا تو یہ طاقتوں کے ساتھ بھیجا, جب اپنے رسول کو بھیجا تو کتنی طاقتوں کے ساتھ اللہ نے بھیجا ہوگا. آپ کو غور فرما لیں, جب پرندوں کو بھیجا تو یہ طاقتیں اس کے پاس تھی, جب رسول اللہ کو نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے رسول اللہ,
کیا نادانی کی باتیں ہیں، کیسی جہالت کی. سب کچھ سب کر سکتے ہیں، رسول اللہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیا کر سکتے ہیں؟ عام انسان تھے. تو نادان ہے. ایسی باتیں نہ کرو کہ رسول اللہ کچھ نہیں کر سکتے. رسول اللہ ہو، اللہ کے رسول اور کچھ نہ کرے، پھر وہ رسول کیوں کہلائے جائے اگر کچھ نہ کرے؟ اگر ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے تو پوری دنیا ان کا کلمہ کیوں پڑھ رہی ہے؟ میرے دوستو، رسول ہو اور طاقت نہ ہو. مجھے حیرت ہوتی ہے ایسی باتیں سن کر. ایک صاحب ایک حکایت سنا رہے تھے، بڑے دلچسپی کے ساتھ سنا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما چکے تھے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ساکس پہننا چاہ رہے تھے. حضور کیا ہوا؟ حضور پہننے والے ہی تھے، اچانک ایک چیل آئی آسمان سے اور آ کر اس چیل نے جھپٹا مارا، اس ساکس کو لے کر وہ اڑ گئی اوپر. اس کے بعد وہ نتیجہ نکالنے والے ذرا نتیجہ دیکھیے. وہ کہتے ہیں چیل اوپر چلی گئی، ساکس کو پلٹ دیا، اس کے اندر سے سانپ نکلا، سانپ گر گیا. دیکھا تم لوگوں نے کیا علم ہے سانپ کا اور کیا طریقہ ہے چیل کا. چیل نے کتنا بڑا کمال کیا ہے. اگر رسول اللہ پہن لیتے تو کیا ہوتا تھا؟ آپ ذرا غور فرمائیں. چیل کی طاقتوں کا آپ اندازہ لگائیں. بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کو علم نہیں تھا. اگر علم ہوتا تو رسول اللہ کیوں اٹھاتے ساکس، کیوں پہنتے رسول اللہ؟ میں نے کہا نادان، تو سرکار کا علم غیب کا انکار نہیں کر رہا ہے، سرکار کی شان بیان کر رہا ہے. اس نے کہا کیسے سرکار کی شان بیان ہوئی؟ میں نے کہا ساکس میں سانپ تھا، آسمان سے چیل نے دیکھ لیا، اٹھانے والے رسول اللہ نے نہیں دیکھا، پھر کیوں پہنا رسول اللہ نے؟ رسول اللہ جانتے تھے یہ سانپ مجھے کاٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، میری قدم بوسی کرنے کے لیے آیا ہے. سبحان اللہ. سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہیں چیل کا کمال تھا. کو بھائی پھر رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو، چیل کا کلمہ پڑھ لو نا. چیل اتنی تعریف کے لائق ہے، چیل کی تعریف ہے، چیل ایسی ہے، ایگل ہی کی تعریف کا ہے. اگر اتنی ہی تعریفیں ہیں تو پھر آپ رسول اللہ کا کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ رسول اللہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ کیسی جہالت ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کچھ نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. رسول اللہ وہ ہیں جو حلال کو حلال فرماتے ہیں اور حرام کو حرام فرماتے ہیں، خبیث چیزوں کو حرام فرماتے ہیں. میرے قوت کے بھیجے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ رب العزت جب بھیجتا ہے کسی کو تو بڑی طاقتیں دے کر، بڑی قوتیں دے کر بھیجا کرتا ہے. اور میرے دوستو، یہ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کچھ نہیں کر سکتے. میں آپ سے پوچھتا ہوں پھر دنیا میں کون کیا کرتا ہے؟ یہ کہتے ہیں رسول اللہ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کہتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. یہ کہتے ہیں رسول اللہ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کہتا ہے میرے مصطفیٰ نگاہیں اٹھاتے ہیں تو قبلہ بدل جایا کرتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کہتا ہے نادانوں میرے رسول کچھ نہیں کر سکتے. ذرا دیکھو میرے رسول کی انگلی کے اٹھنے کو. میرے رسول انگلی اٹھاتے ہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جایا کرتا ہے. تم کہتے ہو رسول اللہ کچھ نہیں کر سکتے. رسول اللہ درختوں کو بلاتے ہیں تو درخت دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں. یہ کہتے ہیں رسول اللہ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کہتا ہے میرے مصطفیٰ آپ چادر تان کر سو جاؤ، پھر کیا ہوگا؟ اے میرے مصطفیٰ میں جبریل کو بھیجوں گا، جبریل آپ کی خدمت میں آئیں گے، براق آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. آپ دیکھتے ہی دیکھتے ساتوں آسمان کے پرے پہنچیں گے، عرش خدا پر پہنچیں گے، ایک لمحے میں مولا سے ملاقات کر کے لوٹ جائیں گے. یہ کہتے ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں آپ ایک لمحے میں اپنے پروردگار کا دیدار کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑی طاقتوں کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے، بڑی قوتوں کے ساتھ تشریف لائے. میرے دوستو، دنیا میں اللہ نے بہت سے نبیوں کو بھیجا. قرآن مجید میں ہر پیغمبر کا ذکر آپ کو ملتا ہے، مگر جس شان کے ساتھ ہمارے سرکار کو بھیجا ویسی شان کے ساتھ کسی کو نہیں بھیجا. آپ کی خدمت میں 2-3 مثالیں رکھتا ہوں. پھر حضرت علامہ امیر القادری صاحب تشریف فرما ہے، ان کا ابھی خطاب ہمیں سننا ہے. 2-3 مثالیں آپ کو قرآن مجید کی روشنی میں رکھتا ہوں تاکہ یہ لوگ ضعیف بولنے والے آپ لوگوں کو پریشان نہ کر سکے. قرآن کی روشنی میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے مختلف پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا اور ان سے مخاطب ہوا، ان سے کلام فرمایا. کلام فرمانے کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ پاک جب پیغمبروں سے مخاطب ہوتا تھا تو نام لے کر اللہ رب العزت کلام فرماتا تھا. آپ دیکھیں قرآن مجید میں داؤد علیہ السلام سے اللہ کو بات کرنی ہوتی تو اللہ فرماتا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت کو بات کرنی ہوتی اللہ فرماتا وما تلک بیمینک یا موسیٰ. حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت کو بات کرنی تھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. داؤد علیہ السلام سے اللہ رب العزت کو بات کرنی ہے، کلام فرمانا ہے.
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. زکریا علیہ السلام سے اللہ کو بات کرنی تھی. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام. حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اللہ کو بات کرنی تھی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. میرے دوستو اللہ نے سب پیغمبروں کو بھیجا. تمام پیغمبروں کا بھیجنے والا کون ہے؟ آپ مجھے بولے کون ہے؟ کون ہے؟ دائیں والے بولے اللہ ہے. پوری دنیا جانتی ہے اللہ نے تمام رسولوں کو بھیجا, تمام نبیوں کو بھیجا, تمام پیغمبروں کو بھیجا. ہر ایک سے بات کی, نام لے کر بات کی. جس سے کلام کیا نام لے کر کلام کیا. مگر میرے دوستو اللہ خالق ہے, رسول اللہ مخلوق ہے. اللہ مسجود ہے, رسول اللہ ساجد ہیں. اللہ پروردگار ہے, رسول اللہ ظاہری طور پر بحیثیت بندہ تشریف لائے ہیں. مگر میرے دوستو اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں کہیں بھی اپنے رسول کا نام لے کر کلام نہیں فرمایا ہے. آپ لوگ جب کسی کو عزت دینا چاہتے ہیں نام نہیں لیتے. میرا نام رضوان ہے, اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, اتنوں میں سے کوئی بھی مجھے رضوان کہہ کر نہیں پکارتا. کہنے والے کہتے ہیں پاشا, اور ہمارے پاس صاحب بولنے کا طریقہ ہے صاحب. ان دو ناموں سے مجھے پکارتے ہیں. کیوں؟ مجھ سے عمر میں بڑے بھی ہیں تو مجھے نام لے کر نہیں پکارتے. رضوان کوئی نہیں کہتا, یہ کہتا پاشا صاحب. کیوں کہتے ہیں ایسے؟ جواب ملتا ہے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, ہمارے دل میں آپ کا ادب ہے. میرے دوستو جب کسی کا ادب ہوتا ہے تو نام نہیں لیا جاتا. ڈاکٹر صاحب کے پاس آپ جاتے ہیں, ڈاکٹر کا نام اگر اسماعیل ہے, اسماعیل علاج کر, آپ یہ نہیں بولتے. آپ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرا علاج کیجیے, ڈاکٹر صاحب. حضرت کرام وکیل کے پاس جاتے ہیں, وکیل کا نام اگر داؤد ہے, داؤد میرا کیس دیکھ, یہ نہیں بولتے ہیں. آپ جاتے ہیں وکیل صاحب میرا کام کیجیے. مسجد تشریف لاتے ہیں, امام صاحب ہیں شاہ نواز صاحب, اے شاہ نواز, آپ کبھی نہیں بولتے, آپ بولتے ہیں امام صاحب. کیوں؟ تاکہ ان کی عظمت کا پتہ چلے. آپ فتویٰ لینے کے لیے جامع نظامیہ جاتے ہیں, عظیم الدین صاحب تشریف فرمائیں. عظیم الدین ایسا کبھی نہیں بولیں گے آپ بولیں گے مفتی صاحب قبلہ فرمائیے. میرے دوستو انسان کسی کا نام نہ لے تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بڑی عزت والا وہ ہے, بڑی تقریب والا وہ ہے, بڑے مقام والا وہ ہے, بڑے پوزیشن والا وہ ہے. میرے دوستو اللہ نے پوری دنیا کے تمام پیغمبروں کا نام لیا, اور وہ کیوں نہ لے؟ وہ تو تمام کائنات کا رب ہے, تمام کائنات کا پروردگار ہے. جتنے ہیں تمام کے تمام اس کے آگے جھکنے والے, اس کو سجدہ کرنے والے ہیں. مگر میرے دوستو جب سرکار کی بارگاہ آئی, سرکار کا مقام آیا, سرکار کا پوزیشن آیا, سرکار کو پکارنے کا نام آیا, اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں نام لے کر نہیں پکارا. اللہ جہاں بھی پکارتا ہے کہیں فرماتا ہے یا ایھا الرسول, اے لوگوں کو رب سے ملانے والے. کہیں فرماتا ہے یا ایھا النبی, اے لوگوں کو غیب کی خبریں دینے والے. کہیں فرماتا ہے یا ایھا المزمل, اے چادر اوڑھنے والے. کہیں فرماتا ہے یاسین, اے تمام انسانیت کے سردار. اے اللہ تو پروردگار ہے, تو نام نہیں لیتا. اللہ فرماتا ہے میں سب کا نام لیتا ہوں, میرے مصطفیٰ کا نام نہیں لیتا, تاکہ دنیا کو پتا چلے اے لوگوں تو ساری دنیا سب کا خیال رکھتی ہے, میں اپنے مصطفیٰ کا خیال رکھا کرتا ہوں. بھیجنے والا میں ہوں, مگر جس شان سے میں نے مصطفیٰ کو بھیجا ہے کسی کو اس شان سے نہیں بھیجا. میرے دوستو یہ ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک کہ اللہ رب العزت ان کا ایسا اکرام کرتا ہے, ایسا خیال. اسی لیے یا محمد کبھی نہیں کہا جاتا. صحابہ بھی حاضر ہوتے یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ. کون چچا حاضر ہوتے, کبھی نہیں کہتے یا محمد, کہتے یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت نے قرآن میں نہ صرف خود نام نہ لیا بلکہ لوگوں کو کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اے لوگوں جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو نا, میرے مصطفیٰ کو اس طرح نہ پکارنا. لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. اے مولا اگر پکار دیں تو, یا محمد اگر ہم کہہ دیں تو, اللہ فرماتا ہے تمہارے سارے نام اعمال کو میں سیاہ کر دوں گا, مٹا کر رکھ دوں گا تمہاری زمین پونجی کو, کچھ باقی تمہارے پاس نہیں رہے گا. میرے دوستو اس شان سے اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو بھیجا. اب غور فرمائیں, پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا ہے, مگر ہمارے سرکار کو جس شان سے بھیجا ہے, جس عظمت کے ساتھ بھیجا ہے. اب غور فرمائیں, اللہ رب العزت نے مختلف پیغمبروں پر سلام پڑھے قرآن مجید میں. آج کل اس پر بھی بڑے بحثیں ہوتی ہیں, سلام پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے, تکرار بحث. ایک بات میں آپ کو آسان بات عرض کر دیتا ہوں, اگر کوئی کسی کو سلام نہیں کرتا سمجھ لینا چاہیے کہ تعلق میں گڑبڑ ہو گئی ہے کہ نہیں؟ دنیا میں کون سلام نہیں کرتا, آپ مجھے بولیے. میں کسی کو سلام نہ کروں کا مطلب تعلقات بگڑ گئے ہیں, رشتے ٹوٹ گئے ہیں. حاضرین کرام, میں سلام نہیں پڑھتا, میں مر جاؤں گا سلام نہیں پڑھتا. آپ اس کے زیادہ مرنے ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنی پہچان بتلا رہے ہیں. اور حضرت خطیب دکن تو فرماتے ہیں
میں سلام نہیں پڑھتا. ان کے سامنے بھی ایک آدمی آیا, اس نے کہا میں سلام نہیں پڑھتا. انہوں نے کہا اچھا کرتا ہے تو نہیں پڑھتا, آپ بحث نہیں کرتے مجھ سے. انہوں نے کہا اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو مصطفیٰ پر سلام پڑھو. اب اگر تو سلام نہیں پڑھنا چاہتا تو تو بے ایمان ہے. بے ایمانوں سے اللہ نے قرآن میں کہا ہی نہیں ہے کہ سلام پڑھو. سلام پڑھنے کا حکم تو ایمان والوں کو دیا گیا. سبحان اللہ. میرے دوستو سلام اللہ رب العزت نے مختلف پیغمبروں پر بھیجا. قرآن اٹھائیں آپ, سلام علی موسیٰ و ہارون, موسیٰ اور ہارون پر سلام. سلام علی ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام پر سلام. حضرت کرام آپ قرآن اٹھائیں, سلام علی نوح فی العالمین, نوح علیہ السلام پر سلام. میرے دوستوں مختلف پیغمبروں پر اللہ رب العزت نے سلام بھیجا, مگر جب رسول اللہ کا معاملہ آیا اللہ نے یہ نہیں کہا سلام علی محمد, کہہ سکتا تھا پروردگار ہے, مگر کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا دیگر بارگاہوں پر میں ڈائریکٹ سلام بھیج دیا کرتا تھا, دیگر پیغمبر میں سلام بول دیتا تھا, میرا سلام ہی ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. مگر اے لوگوں جب مصطفیٰ کی باری آتی ہے ڈائریکٹ سلام نہیں بھیجتا, کہتا ہے ان اللہ, اے میرے مصطفیٰ پر سلام سے جھگڑنے والوں سنو, میرے مصطفیٰ کو تمہارے سلام کی ضرورت نہیں ہے, میرے حبیب کو تمہارے سلام کی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون, ہر گھڑی ہر لمحہ مصطفیٰ کی ذات پر ان کا پروردگار سلام پڑھ رہا ہے. میرے دوستو یہ ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اور کیا انداز میں اللہ رب العزت نے کہا, ایک مکمل سینٹنس لا کر, ان اللہ, بے شک اللہ, وملائکتہ, اور کہا صرف اللہ نہیں اس کے فرشتے بھی. مولا فرشتوں کو تو نے کیوں شامل فرما لیا, اور فرشتے بھی یوں نہیں کہا, ملائکہ بھی کہہ سکتا تھا, کہا ملائکتہ, اس کے فرشتے. مولا یہ فرشتے تو فرشتے ہیں ہی فرشتے, تو نے اپنے فرشتے کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ فرشتے میرے مصطفیٰ پر درود بھیجتے ہیں, جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے وہ مصطفیٰ کا نہیں ہوتا, جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے وہ خدا کا ہو جایا کرتا ہے. اسی لیے فرمایا ان اللہ وملائکتہ, اللہ اور اس کے فرشتے یصلون, ہر گھڑی درودوں کی برسات کر رہے ہیں رسول اللہ کی ذات پر. میرے دوستو یہ ہے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت. میرے دوستو آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید میں بیان کیا ہے. اللہ نے بھیجا سب کو ہے, مگر جس شان سے ہمارے سرکار کو بھیجا ہے نا, پوری کائنات میں اللہ رب العزت نے کسی کو نہیں بھیجا. ان کے بھیجے جانے کا ذکر اللہ رب العزت کس اہتمام سے کرتا ہے, کہیں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میرے دوستو آپ غور فرمائیں, ہمارے سرکار کو بھیجا, کیسا بھیجا, کس انداز سے بھیجا, آپ غور کرتے چلے جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بارے میں بات کرتے تھے تو کہتے تھے وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا. یہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں. رسول اللہ اپنی بچوں کے لیے دعا بھی نہیں کرتے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے ابراہیم تم دعا کرتے ہو کہ اے اللہ میری اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا, اور مصطفیٰ کی آل کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں خود کہتا ہوں نہ صرف ایمان کی میں ان کی گواہی دیتا ہوں بلکہ ان کے کردار کی گواہی بھی میں دے دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میں نے نبی کو, نبی کے گھر والوں کو پاک فرما دیا ہے. میرے دوستو یہ ہے ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان. کیسے پاک کیا حسن کو, کیسے پاک کیا حسین کو, کیسی بلندیاں عطا فرما دے سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کو. آپ غور فرمائیں, حسن کو دیکھا, حسین کو دیکھا, رسول اللہ بلا بلا کر انہیں سونگا کرتے تھے. پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ انہیں آپ سونگتے کیوں ہیں؟ ارشاد فرمایا میں کیا کروں, ان کو جب سونگتا ہوں تو جنت کی خوشبوئیں آ جایا کرتی ہیں. سبحان اللہ. دوستو یہ ہے حسنین کریمین سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا پوزیشن کیا ہے. دنیا کی عورتیں مرتی ہیں, دنیا میں ہزاروں عورتیں مرتی ہیں, مگر سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں آتا ہے جب ان کا وصال ہونے والا تھا, غسل لے لیا, نیا کفن پہن لیا, پوری تیاری کر لی. کرنے کے بعد کہا کہ میری چار پائی کو گھر کے درمیان رکھو. اس کے بعد اپنی خادمہ سے کہا علی جب آئیں کہنا میرا انتقال ہونے والا ہے, میرا انتقال ہو جانے والا ہے, اور یہ بات کی اطلاع دینا کہ میں غسل لے کر دنیا سے جا رہی ہوں, مجھے غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے, اور میں نے کفن پہن رکھا ہے, مجھے کفن دینے کی ضرورت نہیں ہے. میرے دوستو یہ ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ. کیوں یہ شان ہے
हुजूर को अल्लाह रब्बुल इज्जत मुखातिब होकर करता है, मेरे मुस्तफ़ा जिसकी जो शान है तेरे सदक़े में पाई जाती है। मेरे दोस्तों ये है रसूल पाक अलैहिस्सलाम की अज़मत। घराना दिया तो ऐसा घराना दिया, वैसा घराना किसी को नहीं अता फरमाया। असहाब दिए, ऐसे असहाब दिए, वैसे असहाब किसी को अता नहीं फरमाए। मेरे दोस्तों आका कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा, बड़ी शान, बड़ा मर्तबा, बड़ा मकाम, बड़ी पोजीशन देकर भेजा है। अब इन सारी बातों का खुलासा क्या है? खुलासा इन बातों का यह है कि हमें चाहिए कि रसूल पाक की कदर करें। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जो इतनी बड़ी नेमत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता फरमा दी है, उसका एहसास अपने क़ुलूब में पैदा करें। आका की आमद का इस्तक़बाल करें, हम खुशियों का इजहार करें। मेरे दोस्तों ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब इतना अज़ीम शान रसूल हमें भेजा है, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? शुक्र अदा करना चाहिए कि नाशुक्री? आप बोलिए, शुक्र अदा करना चाहिए ना? हज़रत किराम मिलाद मनाना क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना है। क्या है परवरदिगार, तूने हमें ऐसा रसूल भेजा, वैसा रसूल तूने किसी को नहीं अता फरमाया। तू उनका नाम तक नहीं लेता, तू उन पर दुरूद व सलाम की बरसात कर देता है, तू उनके घराने को पाक फरमा देता है। ऐ मेरे परवरदिगार, तेरी किस शान से तूने अपने रसूल को भेजा है? मेरे दोस्तों मीलाद मनाना आका कायनात अलैहिस्सलाम का इकराम करना है। तो मेरे दोस्तों मीलाद मनाएंगे ना आप हज़रात? आप बोलेंगे हम मीलाद के जलसे में आकर बैठे हैं, शैतान आपको रोकेगा। शैतान का मतलब क्या? खन्नास आपको रोकेंगे। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास, वो खन्नास जो कभी इंसानों में से होते हैं, कभी जिन्नात में से होते हैं। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास, वो जिन भी हो सकते हैं, वो इंसान भी हो सकते हैं। क्या जरूरत है भाई? कहाँ है भाई कुरान में मीलाद करना? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आपको ऐसा बोलने वाले भी नजर आएंगे। कहाँ है? क्या रसूलुल्लाह के सहाबा ने मीलाद मनाया था? मेरे दोस्तों अगर आप देखें, मुस्लिम शरीफ आप उठाएं, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीईना हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मेरे दोस्तों एक मर्तबा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था, सरकार की आमद होने वाली थी मदीने में। आलम क्या था? पूरे सहाबा घर छोड़ के मदीने के सहाबा निकल जाया करते थे। कहाँ आते थे? मदीने के बाहर आ जाते थे। क्यों आते थे? सरकार के इंतजार में आते थे। 15 दिन सहाबा ने इंतजार किया, आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आकाए कायनात मदीने मुनव्वरा में एंटर हुए। आलम क्या था सहाबा का? वश्त की कैफियत सहाबा पर तारी थी। पूरे सहाबा वश्त कर रहे थे, बच्चियां दब बजा रही थी। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब अश्शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। तरानों से सारा मदीना गूंज उठा था। रसूलुल्लाह ने यह नहीं फरमाया था यह सब बिदअत है, ऐसे काम मत करो, वज नहीं करना चाहिए। और आप लोगों को पता है, बुखारी में है कि उस मौके पर जो हबशी सहाबा थे, या मोहम्मद या रसूल के नारे बुलंद कर रहे थे और रक्स कर रहे थे। हाज़िरीन किराम और अज़ीज़ दोस्तों, उन पर रक्स की वश्त की कैफियत तारी थी। रसूलुल्लाह ने यह नहीं फरमाया सब गलत है। हुजूर पाक उन्हें देखते जा रहे थे, दुआओं पर दुआएं देते चले जा रहे थे। मेरे दोस्तों पता क्या चला? आकाए कायनात का मीलाद मनाने वाले ये लोग वो हैं जिनको सरकार की दुआएं मिल जाया करती हैं। मेरे दोस्तों हम भी रक्स करते हैं, हम भी वश्त करते हैं, हम भी आका की मीलाद मनाते हैं। इस वास्ते कि मीलाद मनाना बिदअत नहीं है, सरकार के सहाबा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। पता चल रहा है ना सरकार पाक। आप बोलेंगे क्या कोई औलिया अल्लाह में से भी किसी ने किया है? एक वाकया रखता हूँ, फिर मैं अपनी बात समेट लेता हूँ। हाज़िरीन किराम, हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। पूरी दुनिया में जितने अहले हदीस हैं उन तमाम को हदीस देने वाले शाह वलीउल्लाह हैं। हाज़िरीन किराम, हदीस का फन हिंदुस्तान में लाने वाला ये खानदान है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, मैं हर साल बड़े एहतमाम से मिलाद करता था। एक साल ये हुआ कि मेरे घर में कुछ नहीं था सरकार की मिलाद और सरकार की फातिहा करने के लिए। मैं बड़ा परेशान था कि क्या करूं, पूरा घर खंगाल लिया, एक पैसा नहीं निकला। मायूस हो गया। चंद रुपये मेरे पास थे, उन्हीं रुपयों को लेकर मैं बाजार की तरफ चल पड़ा। कौन लिखते हैं? शाह वलीउल्लाह लिखते हैं अपने बाबा शाह अब्दुल रहीम के बारे में। शाह अब्दुल रहीम शाह वलीउल्लाह के वालिद कौन सी किताब में लिखते हैं? फयूजुल हरमैन, उसमें लिखते हैं। हजरत शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं मेरे बाबा शाह अब्दुल रहीम बाजार की तरफ गए, चंद चने लिए, खरीद लिया, घर आए, उस पर फातिहा डिला दी और चने बच्चों में तकसीम कर दिए। रात में सो गए। इरशाद फरमाते हैं रात हुई तो हजरत
شاہ عبد الرحیم کی خواب میں سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. سبحان حضرت شاہ عبد الرحیم بڑے خوش ہوئے, یہ کیا ہو گیا ہے کہ میری قسمت جاگی ہے, سرکار آئے ہیں. غمزدہ تھے کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے. اب جب سرکار تشریف لائے بہت خوش ہوئے, دیکھا تو شاہ عبد الرحیم کی طرف دیکھ دیکھ کر سرکار مسکراتے جا رہے ہیں, اور سرکار کے سامنے وہ چنے ہیں جو سرکار کی میلاد پر انہوں نے بچوں کو فرمائے تھے. تو میرے دوستوں پتہ کیا چلا, میلاد ایک ایسا معاملہ ہے کہ ادھر بندہ میلاد کی خوشیاں کرتا ہے, ادھر اللہ رب العزت کا بندے پر انعام ہو جایا کرتا ہے. میرے دوستوں آقا کائنات کا میلاد کیجئے, دل لگا کر سرکار کا میلاد کیجئے. یہ لوگ بولتے ہیں آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں کہ میلاد کریں. میرے دوستو نماز پڑھنا الگ عبادت ہے, سرکار کی میلاد پر خوش ہونا الگ ہے. میں نماز نہیں پڑھو یہ دعوت دے رہا ہوں, پڑھنا چاہیے. میرے دوستو نماز پڑھنا فرض ہے, اور دونوں کو آپ کیوں جوڑتے ہیں؟ کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا, تم نماز نہیں پڑھتے نا, ماں باپ کو جا کر تھپڑ مارو, یہ کیا بات ہوئی؟ ماں باپ کی تعظیم کرنا الگ ہے, نماز پڑھنا الگ ہے. میرے دوستو ان دونوں باتوں کو جوڑنا نہیں چاہیے. بے نمازی پر بھی سرکار کا احسان ہے. ایسا نہیں ہے کہ سرکار کا کرم صرف نمازیوں پر ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز نہ پڑھیے, مگر میرے دوستو اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا, سرکار کی میلاد مناتا ہے تو اس کا پرسنل رائٹ ہے, وہ میلاد منا سکتا ہے. کیوں؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میرا کرم صرف نمازیوں پر ہے. سرکار فرماتے ہیں میرا کرم پوری کائنات پر ہے. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. تو میرے دوستو الغرض ہر ایک کا حق ہے کہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منائے. میرے دوستو خناسوں کی باتوں میں نہ آئیے گا, دل لگا کر سرکار کی میلاد سیلیبریٹ کیجئے گا. اب آپ یہ نہیں بولنا میرے کو خناس بولے, میں کسی کا نام لیا, آپ مجھے بولیے. میں نے کسی, بعض لوگ بولتے ہیں آپ نے تقریر میں مجھے خناس کہا, میں نے اس کو کہا جو سرکار کی میلاد سے روکتا ہے. تو روکتا ہے تو تو بھی ہو سکتا ہے. میرے دوستو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں, سرکار کا میلاد منانا چاہیے. اور آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیا ہے سرکار کا میلاد منانے والوں پر بڑا کرم ہوتا ہے, بڑا انعام ہوتا ہے. تو میرے دوستو میلاد منائیں گے نا آپ تمام حضرات؟ میرے دوستو 12 ربیع الاول آنے والی ہے, وہ بڑے کرم کا دن ہے, وہ بڑے انعام کا دن ہے. سرکار کا وہ دن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہتمام کا دن ہے. سرکار میلاد کا دن جب آتا ہے سرکار بڑے کرم فرماتے ہیں. میرے دوستو کیسے نہیں ہوگا, سرکار خود میلاد پر روزہ رکھا کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ سرکار کے پاس وہ دن بڑا امپورٹنٹ ہے. تمہاری ذمہ داری بنتی ہے سرکار کا میلاد منائیں. اور میرے دوستو اس یقین کے ساتھ میلاد منائیں کہ یہاں ہم میلاد منا رہے ہیں, وہاں مدینے میں ہمارا نام پیش کر دیا جا رہا ہے. میرے دوستو جب سرکار کا میلاد منائیں, کیا معلوم ہوتا کہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس تصور کے ساتھ میلاد نہ منائیں. میلاد منائیں تو اس تصور کے ساتھ میلاد منائیں کہ سرکار ہم آپ کا میلاد منا رہے ہیں. ہمارا ایقان ہے کہ آپ کی ایک نظر ہماری زندگی کی کایا کو پلٹ سکتی ہے. اور میرے دوستو یہ لوگ بولتے ہیں پیسہ خرچ ہے, اسراف ہے, یہ بہت بڑا عنوان ہے. 5 منٹ میں آپ کے لیتا ہوں, بات ختم کر دیتا ہوں. ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں, کیا ضرورت ہے اسٹیج لگانے کی, کیا ضرورت ہے لائٹنگز لگانے کی. میرے دوستو شیطانی وسوسے آپ کے دلوں میں پیدا کیے جاتے ہیں, یہ سارے اسراف مت کیجیے, یہ اسراف ہے. ایک بات ذہن نشین رکھیے, سرکار پر خرچ کرنا کبھی اسراف نہیں ہو سکتا. اولیاء اللہ کے پاس ایک آدمی گیا, جا کر کہنے لگا کہ یہ اسراف ہے جو کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے ارشاد فرمایا, اس نے کہا لا خیر فی الاسراف, اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے. اللہ والے تھے, کبھی پیک نہیں ہوتے تھے. انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا لا اسراف فی الخیر. انہوں نے کہا تم کہتے ہو کہ اسراف ہے, اور میں کہتا ہوں کہ بھلائی کے کام میں کوئی اسراف نہیں ہوتا. اور میرے دوستو اسراف کس کو کہتے ہیں؟ اپنی ذات پر زیادہ خرچ کرنا اس کو اسراف کہتے ہیں. سرکار کی ذات پر خرچ کرنا اس کو اسراف نہیں کہتے. آپ بولیں گے کوئی مثال دے دیجئے, میں آپ کی خدمت میں مثال رکھتا ہوں, بات ختم کر دیتا ہوں. میرے دوستو صحابہ میں بہت بڑا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. بہت بڑا نام نہیں, سب سے بڑا نام حضرت ابوبکر صدیق کا ہے. حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق دونوں میں چلتا رہتا تھا. دونوں دوست بھی تھے, یار بھی تھے, اب ایک دوسرے کے قریب بھی تھے. حضرت ابوبکر صدیق ہمیشہ سرکار سے آگے نکل جاتے تھے, ہمیشہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر سے آگے نکل جاتے تھے. تو حضرت عمر فاروق تلاش کرتے رہتے تھے کہ کوئی چانس ملے میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں. پتا کیا چلا, پہلے بھی مقابلے ہوتے تھے, اچھے کاموں میں ہوتے تھے. اب مقابلہ ہو رہا ہے, اس نے گھر بنایا ہے, میں بھی بناؤں گا. اس نے i20 خریدی ہے, میں انووا خریدوں گا. اس نے انووا خریدی ہے, میں اور اچھی اچھی کاریں, مجھے مرسیڈیز خریدوں گا. میرے دوستو اس زمانے میں مقابلہ دنیا میں ہو رہا ہے, دنیا میرے پاس زیادہ ہو. اس زمانے میں مقابلہ عبادتوں میں ہوتا تھا. اس نے یہ عبادت کی ہے, اس سے زیادہ عبادت میں کروں گا. میرے دوستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے. آج جیتنے کا دن ہے, آج ابو بکر کا ہاتھ تھوڑا سا ٹائٹ چل رہا ہے. اب میں جاؤں گا, خوب پیسہ لے کر آؤں گا, خوب سرکار کو راضی کروں گا. گھر تشریف لے گئے, مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. آدھا حصہ پورے کا پورا لے کر سرکار کی خدمت میں آئے. سرکار نے پوچھا اے عمر کیا لے آئے ہو؟
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مال کے میں نے 2 حصے کیے، آدھا مال میں نے گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے، آدھا مال آپ کے لیے لے آیا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بہت اچھا ہے، اللہ مبارک کرے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان کے پاس بہت تھوڑا سا مال تھا، چھوٹی سی ان کی پوٹلی تھی۔ اب تھوڑے سے حضرت ابوبکر صدیق تھوڑے سے غمزدہ بھی تھے کہ میرے پاس مال بہت کم ہے، انہوں نے یہاں تک قربانیاں دی تھی کہ اپنے جبے کی گنڈیاں تک نکال کر کانٹے لگا لیے تھے ببول کے، تاکہ وہ پیسے بھی اسلام کے کام آ سکے۔ چھوٹی سی تھیلی لا کر حضور کی خدمت میں رکھ دی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے ابو بکر کیا چھوڑا ہے، کیا لے آئے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ لا کر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے سرکار نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہنے لگے ابقیت اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ گھر میں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ ہیں پھر میرے لیے کیا ضرورت ہے کسی اور چیز کی؟ سرکار آپ سلامت رہے، تو سلامت رہے، کوچا تیرا آباد رہے۔ میرے دوستوں نے کہا سرکار مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ پتا کیا چلا؟ سرکار نے یہ نہیں کہا ابو بکر پورا مال خرچ کر دینا یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ سرکار نے کہا اے ابو بکر تو مجھ پر خرچ کرتا ہے اللہ تجھ پر کرم فرماتا چلا جائے گا۔ اور میرے دوستوں آپ لوگوں کو پتا ہے یہاں تک ادھورا بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بخاری اور مسلم میں آیا ہے ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت میں بیٹھے ہیں، اتنی ہی دیر میں جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں اور ان کے آنے کا عالم کیا ہے؟ انہوں نے بھی اپنے جبے پر ببول کا کانٹا لگا لیا ہے، اس شکل میں تشریف لائے ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا اے جبریل یہ ماجرا کیا ہے؟ تم نے یہ لباس کیوں پہن رکھا ہے ٹاٹ کا؟ یہ کانٹا لگا کر کیوں آئے ہو؟ اللہ رب العزت کے فرشتے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے صدیق کی ادا اللہ کو اس قدر پسند آئی ہے کہ اللہ نے آسمان کی ساری مخلوقات سے کہہ دیا ہے جو لباس میرے صدیق نے پہنا ہے فرشتے تم تمام کے تمام صدیق کا لباس پہن لو۔ میرے دوستوں پتا کیا چلا؟ ابو بکر صدیق نے سب کچھ لٹایا، رسول اللہ نے منع فرمایا نہ اللہ نے منع فرمایا ہے۔ میرے دوستوں پتا کیا چلا؟ معلوم خلاصہ یہ ہوا اپنی ذات پر خرچ کرو تو اسراف ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اسراف ہوتا ہے۔ سرکار پر خرچ کرو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ انہوں نے عرض کیا تھا سرکار اگر میرا بس چلے میں چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو آپ کی نالین پر وار دو۔ سرکار میرا دل اپنے آپ کو وارنے سے نہیں پڑتا، میرا جی چاہتا ہے کہ دو جہان کو آپ کی نالین پر وار دوں۔ سرکار دو جہان کو وارنے سے بھی میرا دل نہیں پڑتا، مگر میں کیا کروں کروڑوں جہان نہیں ہے۔ سرکار اگر جہان کروڑوں میں ہوتے ایک ایک کر کے سارے جہان آپ کے قدموں پر میں وار دیتا تھا۔ تو میرے دوستوں یہ ہے سرکار کی شان، یہ ہے سرکار۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، حضرت علامہ امین القادری بھی تشریف فرمائے، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میت قصہ من حیات عثمان، یہ کتاب کا نام ہے، علامہ قرضاوی کی کتاب ہے، 100 قصے حضرت عثمان غنی کی زندگی سے۔ بس آخری مثال حضرت کرام عزیز دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضرت عثمان آپ میں سے کوئی بول سکتا ہے مجھے کوئی ایک نسبت؟ حضرت عثمان کون ہے آپ میں سے کہیں سے؟ رسول اللہ کے ایک جواب آ گیا ذو النورین، اور کوئی آ سکتا ہے؟ ادھر سے ایک آیا ہے جواب داماد ہیں۔ میرے دوستو دونوں باتیں پھرا کر ایک ہی ہیں، ذو النورین بولو داماد بولو۔ حضرت عثمان وہ ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی ایک بیٹی ان کے نکاح میں دی، اس کے بعد پھر ان کے وصال کے بعد دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دے دی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا عثمان میرا اتنا اچھا داماد ہے اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک کے بعد ایک میں عثمان کو دیتا چلا جاتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت کرام وہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑے سخی ان کی سخاوت کے قصے پھر کبھی آپ لوگ مجھے سنتے رہتے ہیں، مہمان عالم دین کو بھی سننا ہے۔ میرے دوستو ان کی سخاوت کے بڑے قصے ہیں، میں قصوں میں نہیں جاتا، جو قصہ آپ کو لینا ہے میلاد پر خرچ کرنے کے حوالے سے وہ عرض کر دیتا ہوں، بات ختم کر دیتا ہوں۔ میرے دوستو رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آیا، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے چند پیسوں کی ضرورت ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کام کرو عثمان کے پاس چلے جاؤ، عثمان تمہیں دے دیں گے۔ یہ سیدھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے۔ اب آپ سنیے بڑے مزے کی بات، حضرت عثمان غنی کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عثمان غنی غصے میں، چھوٹے سے گھر ہوتے تھے، فل جلال میں حضرت عثمان غنی کس پر غصے میں ہیں؟ بیوی پر غصے میں۔ اب غصے میں کیوں ہے ذرا وہ بھی سنیے آپ۔ غصے میں اس واسطے ہیں کہ ان کی بیوی نے وہ جو پہلے قندیلیں آتی تھی نا، قندیل میں جو بتی ہوتی ہے وہ بڑی رکھ دی تو کیا مسئلہ ہے؟
جب بتی بڑی ہوتی ہے تو تیل زیادہ جلتا ہے، بیش تیل زیادہ جلتا ہے، جتنی بڑی بتی ہوگی اتنا زیادہ تیل جلے گا. بتی بڑی ہے اور تیل جل رہا ہے تو حضرت عثمان غنی بہت غصے میں، اتنا تیل بیکار کر رہی ہو، یہ بیکار ہے، اسراف ہے، اللہ کو جواب دینا پڑے گا. یہ دروازے پر کھڑے تھے، انہوں نے کہا بتی کے تیل پر اتنا جلال فرمانے والے مجھے کیا دیں گے؟ انہوں نے کہا خالی ہاتھ لوٹ جانے میں عقل مندی ہے. دروازہ کھٹکھٹائے بغیر لوٹ رہے تھے، حضرت عثمان غنی جلال فرماتے ہوئے دروازے پر آ گئے. جو ہی ان کو دیکھا حضرت عثمان غنی نے سلام کیا، کدھر؟ کہنے لگے حضرت کچھ بھی نہیں، بس آپ ایسے ہی آیا تھا میں جان. بولو تو صحیح، کچھ بولنا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں بولنا، پہلے بولنے کے ارادے سے آیا تھا، آپ کچھ نہیں بولنا ہے. انہوں نے کہا نہیں میں جانے نہیں دوں گا، بولنا پڑے گا، قصہ کیا ہے، میٹر کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں سرکار نے مجھے بھیجا تھا، چند پیسوں کی ضرورت تھی. حضرت عثمان غنی نے کہا کتنے؟ انہوں نے کہا 500 درہم کی. ارشاد فرمایا لو یہ 1000 درہم رکھ لو. سبحان اللہ. یہ کیسے؟ ایک طرف آپ تھوڑے سے تیل کے جل جانے پر جلال فرماتے ہیں اور یہاں 1000 درہم عطا فرما دیتے ہیں. حضرت عثمان غنی نے کہا وہاں مسئلہ میری ذات کا تھا، یہاں مسئلہ میرے سرکار کا ہے. سبحان اللہ. اس کو پتا کیا چلا؟ سرکار پر خرچ کرو، اسراف نہیں ہوتا. عثمان کہتے ہیں 500 پوچھو تو میں 1000 دینار دوں گا. مطلب کیا ہے؟ میلاد پر خرچ کرتے چلے جاؤ، خرچ کرتے چلے جاؤ، خرچ کرتے چلے جاؤ، ادھر دیتے چلے جاؤ، سرکار ادھر سے واپس کرتے چلے جائیں گے. میرے دوستوں ہمارے اسٹیج پر ایک صاحب بیٹھے ہیں، وہ میلاد کا جلسہ پابندی سے کرتے ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا 2 دن پہلے وہ جلسے سے میں لوٹ رہا تھا، انہوں نے مجھ سے کہا، میں نے ان سے پوچھا آپ کے جلسے کے اہتمام میں اضافہ؟ یہ اسٹیج کو آپ دیکھ لیں، پچھلے سال جیسا تھا ویسا اس سال نہیں ہے، کرسی بھی بڑی آ گئی ہے، عظیم الشان کرسی لائی گئی ہے. حاضرین کرام اہتمام دیکھ رہے ہیں آپ، یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ کیا جلسہ کرنے والے بدل گئے؟ جلسے کرنے کی ٹیم یہی نوجوانوں کی ٹیم ہے، یوسف نقشبندی، خالد قادری، ان کے دوست سہیل قادری، یہ بچے ہی کرتے ہیں. میرے دوستو آپ غور فرمائیں، ٹیم نہیں بدلی. کیا سیٹھ صاحب، کون سے سیٹھ صاحب نے ان کی مدد کی ہے مجھے آپ بتلائیں. میلاد آپ لوگوں کا ہوتا ہے پیسے والوں کے صدقے میں ہوتا ہے. میرے دوستوں میں ایک بات، مولانا امین القادری تشریف فرمائے، علامہ احسان فاروقی تشریف فرمائے ہیں، ان دونوں کی موجودگی میں عرض کروں گا. میرے دوستوں سرکار کا میلاد پیسے والوں کے صدقے میں نہیں ہوتا، سرکار کا میلاد مدینے والوں کے صدقے میں ہوا. سبحان اللہ. میرے دوستوں پوری دنیا میں دھوپ مچی ہے، کون سے پیسے والے ہمارا تعاون کرتے ہیں؟ میں آپ کی خدمت عرض کروں میرے دوستوں، یہ جو میلاد کی دھوم مچتی ہے نا، ایک صاحب تشریف فرمائے، انہوں نے مجھ سے کہا پچھلے سال جو جلسہ آپ کرتے تھے اس سال اس میں اضافہ ہو گیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم جیسے جیسے میلاد کرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہمارے مال میں اللہ رب العزت. سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ. میرے دوستو میلاد منائیے، اس کی برکتیں سال بھر بندے پر ظاہر ہوتی ہیں. خرچ کیجئے. اور میرے دوستو ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ پیسہ کتنا ہے سرکار یہ نہیں دیکھا کرتے، کس نیت سے بندہ دے رہا ہے سرکار. سبحان اللہ. سبحان. میرے دوستو میلاد منائیں گے نا، انشاءاللہ. گھر پر ہی صحیح فاتحہ دلائیے سرکار پاک، کھیر پوریاں ہی پکائیے. ان لوگوں کو اگر پرابلم ہو رہا ہے بگارا کھانا پکائیے، اگر ان لوگوں کو پھر بھی پرابلم ہو رہا ہے بریانی پکائیے. ان لوگوں کا پرابلم کبھی ختم نہیں ہو سکتا، ان لوگوں کا پرابلم چھوڑ دیجیے. آپ بولیے، اگر وہ پوچھے بھی تو آئی ڈونٹ کیئر، آپ اپنا کرتے چلے جائیے. وی ڈونٹ کیئر. بول بھائی تو تیرا کام بولنا ہی ہے. حیدرآباد میں مثال بھی ہے، جب ہاتھی چلتا ہے تو کتے نہیں بھوکتے، کتوں کا کام بھوکنا ہے. اگر وہ بھوکے گے نہیں تو پھر چلے گا کیسے کام؟ اب آپ یہ نہیں بول رہا ان کو آپ نے کتا کہا، میں کسی کو بولا جو بھوکا اس کو بولا میں. آپ ایک بات اچھی طرح سے ہمیں کتا کہا گیا ہے، میں کسی کو کتا میں نہیں بول رہا، میں نے کسی کو جو بھوکا اس کو بولا. میں بھوکے وقت بولنا ہی پڑتا ہے نا میرے دوستوں. تو میرے دوستوں ان کی فکر نہ کیجیے گا، آپ کا کام ہے میلاد کرنا، کریں گے نا انشاءاللہ. کون کریں گے میلاد؟ پورا مجمع ماشاءاللہ تعالی. ہاتھ چھوڑ دیجئے. حاضرین کرام عزیز دوستو، جو آپ کے پاس ہے 2 کلو چاول، آدھا کلو، جو آپ پکا سکتے ہیں پکائیے، جو آپ کھلا سکتے ہیں کھلائیے. مگر ہر گھر میں سرکار کی نیاز ہونی چاہیے، ہر گھر میں سرکار کا فاتحہ ہونا چاہیے. ہوگی نا انشاءاللہ تعالی. میرے دوستو یہ ساری باتیں بہت اہم تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں اس کی بات ختم، آپ کی میری بات ختم ہو رہی ہے. مگر میرے دوستو اب میلاد آنے والا ہے، ایک گزارش میں کروں گا، تھوڑے سے نعرے جو آپ لگاتے ہیں نعرے لگائیے. نعرے لگانا چاہیے. نہیں نعرے نہیں چھوڑ سکتے ہم. نعرے لگا کب لگے تھے نعرے؟ حضرت اللہ اکبر. اوکے یا رسول اللہ. میرے دوستو نعرے لگانا تو صحابہ کی سنت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت میں آئے، واقعہ میں نہیں بولوں گا، سرکار کے پاس آئے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھا، کلمہ شہادت، پورا مکہ نعروں کی آوازوں سے گونج اٹھا. سبحان اللہ. دوستو نعرے لگانا تو ایمانی حرارت، اور آپ کے نعروں سے یہ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں.
ان کے دل دہلنے لگتے ہیں آپ کے جب نعرے نوجوانوں کے نعرے لگتے ہیں نا, بے شک, بے کہ شک. جتنے بھوکنے والے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں اور زیادہ بھوکنے لگتے ہیں. حاضرین کرام ان کو آپ چھوڑ دیجئے. میں یہ کر رہا تھا کہ نعرے وہ لگائیے جو واقعی اپنے اندر اثر رکھتے ہوں. بےہودہ قسم کے نعرے, سیاسی نعرے میلاد کی ریلیز میں, اور وہ ہمارے پاس حیدرآباد میں خاص طور پر 11 کی رات کو سائلنسر نکال لینا, یہ طریقے نہیں ہیں میلاد منانے کے. گاڑی آپ چلائیے, آپ جو 2 لیٹر پیٹرول ڈلا کر پوری رات گاڑی بھگا رہے ہیں نا, وہ 2 لیٹر خیرات کر دیجئے سرکار کے نام پر کسی کو. سبحان اللہ. اگر میلاد منانے کا طریقہ ہے کسی غریب کا پیٹ بھر دیجئے. 2 لیٹر 70 روپے 150 روپے میں غریب بریانی کھا کر آپ کو دعا دے گا. مگر یہ سائلنسر نکال دینا اور پیٹرول ڈلا کر پوری رات چیخا مارتے ہوئے پھرنا, یہ کام آپ کو سوٹ نہیں کرتے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ وہ کیجئے کہ دنیا بولے یہ جو گزرنے والے ہیں سرکار کے غلام گزر رہے ہیں. سبحان اللہ. میرے دوستو آپ سرکار کے غلام ہیں. آپ کا انداز وہ ہونا چاہیے جو رسول پاک علیہ السلام کے غلاموں کا ہو. میرے دوستو آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میلاد کیجئے وضو کے ساتھ, ڈسپلن کے ساتھ, پورے اہتمام کے ساتھ. ایسا گزریے کہ دنیا بولے واہ یہ میرے آقا کے غلام جا رہے ہیں. میرے دوستو یہ اہتمام کیجئے. اور آپ تمام کا میں دل کی گہرائیوں سے ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنی دیر تک مجھے سماعت فرمایا ہے. میرے دوستو بہت سی باتیں ہیں, پھر کبھی انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک اعلان آپ کی خدمت میں رکھوں گا. حاضرین کرام حیدرآباد میں چند ہی دنوں میں انشاءاللہ تعالی ایک بہت بڑا اخبار ریلیز ہونے والا ہے. وہ اخبار جو ہے حضرت خطیب دکن علامہ سید کاظم پاشا قادری الموسوی ادام اللہ فیوزہ, بہت بڑی ذات ہے حیدرآباد میں. آپ تمام حضرات جانتے ہیں ان کی خدمات اہل سنت کے لیے کیا ہیں. وہ لوگ وہ حضرت اور حضرت کے صاحبزادگان مل کر ایک اخبار نکالنے والے ہیں. اخبار کا نام ہے خطیب دکن. خطیب دکن اخبار ریلیز ہونے والا ہے. آپ تمام سے میں گزارش کروں گا یوسف نقشبندی صاحب سے کانٹیکٹ کریں. یہ آپ کو بتلائیں گے کہ کیسے اس کی ممبرشپ لی جا سکتی ہے. اس کی ممبرشپ لیجئے, خود بھی مسلک اہل سنت و جماعت کے مواد کو پڑھیے اور دوسروں تک بھی ایسی سچی اچھی باتوں کو پہنچانے کی کوشش کیجئے. میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اے پروردگار ہم تمام کو اپنے حبیب کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرما دے. اے پروردگار ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ جانے انجانے ظاہر پوشیدہ تمام گناہوں کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل معاف فرما دے. اے اللہ ہم تمام پر فضل فرما, ہم تمام پر کرم فرما. اے اللہ جن نوجوانوں نے آج کی اس محفل کو سجایا ہے, اے پروردگار ان نوجوانوں نے تیرے حبیب کی محفل کو سجایا ہے, ان کے گھروں میں خوشیوں کا نزول فرما دے. اے اللہ سال بھر انہیں خوشیاں عطا فرما دے. اے اللہ ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم تمام کو عزت کی, چین کی, راحت کی زندگی عطا فرما اور ایمان پر موت عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه حبيبك ونبيك ورسولك الكريم وبجاه محبوبك ووليك الغوث العظم الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله تعالى سره العزيز. والحمد لله رب العالمين.